السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گجرے کنگن۔ ناول کی رائٹر ہیں یاسمین نشاط۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بادام، ناریل، کشمش، پستہ، الائچی، زعفران، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ زبدہ او زبدہ، چنے کی دال بھگو دی کیا؟ نانو نے سارے بھرے سامان کا جائزہ لینے کے بعد زبدہ کو پکارا۔ ہائے، حلوہ میرے لیے بنا رہی ہیں؟ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ہادی کے لیے؟ نانو کے صاف جواب پر اس کا منہ لٹک گیا۔ کیا فائدہ نانو، آپ جتنے جی چاہے حلوے اور مربے بنا کر کھلائیں، فائدہ نہیں ہونے کا۔ ایسی چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی نانو۔ میں تم سے فائدے نہیں پوچھ رہی۔ پچھلے مہینے نانو اس چھوٹے ہادی کے لیے کتنی بار حلوہ بنا ہے۔ ایک بار چنے کی دال کا حلوہ، پھر بادام کا حلوہ، وہ جو سیب کا مربہ بنا تھا وہ بھی گیا، آج پھر چنے کی دال کا حلوہ۔ نانو، ہادی حلوے کھا کھا کر حلوائی ہو جائے گا۔ اچھا، میں نے چنے کی دال کا پوچھا ہے، انہوں نے یاد دہانی کرائی۔ ختم ہو گئی، آپ اور منگوا لیں، اس نے مشورہ دیا اور ساتھ ہی ہادی کے کمرے کا رخ کیا۔ موصوف ابھی تک اینٹ رہے تھے۔ رات بھر میں کمرے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ ہادی، او ہادی، اٹھ، نانو تمہارے لیے حلوہ بنا رہی ہیں۔ اس نے سوئے ہوئے ہادی کو جھنجھوڑا۔ سونے دو۔ مندی مندی آنکھوں سے دیکھتا پھر لڑک گیا۔ ہادی کے بچے، نانو بلا رہی ہیں۔ وہ منہ اس کے کان کے قریب لا کر چیخی۔ توبہ ہے زبدہ، اس پھٹے ہوئے سائلنسر کو میرے کمرے میں مت بجایا کرو۔ وہ ناگواری سے اسے گھورتا اٹھ بیٹھا۔ عزت مآب حدید صاحب، بیڈ ٹی نوش فرمائیں گے؟ ہاں لے آؤ، ہادی نے شاہانہ انداز میں کہا، تو وہ پیر پٹکتی چلی گئی۔ چائے لے کر دوبارہ کمرے میں آئی تو ہادی پھر خراٹے لے رہا تھا۔ اللہ ہادی کے بچے، اس نے جھنجھلا کر کپ ٹیبل پر پٹکا اور آگے بڑھ کر ڈیک آن کر دیا۔ بے ہنگم موسیقی پورے گھر میں پھیل گئی۔ تمہاری دیگر عادتوں کی طرح تمہارے چوائس بھی بے حد فضول ہیں، اس نے ہادی کو سنایا۔ شکریہ، ہادی نے آنکھیں کھول کر دانت نکوسے۔ نانو آج تمہارے لیے پھر حلوہ بنا رہی ہیں۔ بیچاری بھولی نانو، جانتی ہی نہیں کہ ایسی چیزیں بھی بعض لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ بولتی چلی گئی۔ پھر سارا دن اس نے ہادی کا ریکارڈ لگائے رکھا، وہ بھی جانے کس موڈ میں تھا، پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اس نے حلوے کی سوندھی سوندھی خوشبو گہری سانس لے کر اندر اتاری اور اچھی خاصی عریض نظروں سے نانو کی طرف دیکھا، جو ہادی کو قریب بٹھائے بے حد اصرار سے کھلا رہی تھیں۔ منہ میں مزید پانی بھر آیا۔ نانو، ملتجی آواز پہ نانو کی مصروفیت میں کمی آئی۔ کیا ہے؟ نانو نے چمچ بھر کر ہادی کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نانو، میں بھی کھاؤں گی حلوہ، اس نے ندیدے پن سے کہا۔ میں بھی کھاؤں گی حلوہ، ہادی نے منہ بگاڑ کر نقل اتاری۔ یہ صرف میرے لیے ہے، ہادی نے سنگدلی کی انتہا کر دی۔ تم میرے بھائی ہو نا؟ وہ فوراً مسکے پر اتر آئی۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ اچھا، میں تو تمہاری بہن ہوں، تم اپنی بہن کو تھوڑا سا حلوہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتا ہوں، کیوں نہیں دے سکتا؟ دادو، اس پلیٹ میں حلوہ ڈال دیجئے۔ زبدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نانو نے پلیٹ میں حلوہ ڈالا۔ زبدہ نے بے صبری سے پلیٹ تھامنے کو ہاتھ بڑھائے۔ یہ میں اپنی بہن کو دے آؤں؟ وہ پلیٹ لیتا باہر چلا گیا۔ نانو وہ رہونسی ہو گئی۔ بے صبری کاہے کو بنتی ہے؟ اور پھر تمہارے لیے بھی تو بنایا تھا پچھلے ماہ، بچے کو کچھ تو کھانے دیا کرو۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے حلوے کی پلیٹ اسے تھمائی۔ نہیں کھانا مجھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نانو کے انداز نے سارا ذوق و شوق ختم کر دیا۔ کیسے جتا رہی ہیں؟ پچھلے مہینے وہ سارا بھی تو اسی ندیدی نے چٹ کیا تھا۔ وہ اپنی دفعہ کیسے؟ وہ کھولتی رہی۔ زبدہ، یہ لو حلوہ کھاؤ۔ وہ ہنستا مسکراتا چلا آیا۔ جی نہیں، مجھے نہیں کھانا، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ بہت مزے کا ہے، ہادی نے چٹکارا لیا۔ ہوا کرے، اس نے لاپرواہی دکھائی۔ منہ میں پانی بھر آ رہا تھا۔ اصل میں نانو چنے کی دال کا حلوہ نہایت لذیذ تیار کرتی تھیں۔ سوچ لو، یہ آخری پلیٹ ہے، اس نے پھر للچایا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اسی دم رومی بچوں اور شمع آپی بھی چلی آئیں۔ منتیں سماجتیں ہو رہی ہیں، شمع آپی نے اسے چھیڑا۔ کوئی نہیں، یہ تو زبدہ حلوہ چوری کر کے لائی تھی، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو اب روٹھ کر بیٹھی ہے۔ آپو، آپ کہیں نہ کھا لے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہادی کے سفید جھوٹ پر وہ تلملا کر کھڑی ہو گئی۔ ہادی کے بچے، ہاتھی لمبی سونڈ والے، اس نے پلیٹ چپٹی اور بھاگ گئی۔ وہ تینوں ہنس دیے۔ انٹرویو دے آئے ہادی؟ رومی بجو نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کیسا رہا؟ پتہ نہیں بجو، اتنے اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں اور پھر نااہل قرار دے دیتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے فارمیلٹی نبھانی ہوتی ہے، ویکینسی تو پہلے ہی پر ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، پھر بھی بعض جگہوں پر بھی ایسا نہیں ہوتا، تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بجو نے اسے تسلی دی۔ وہ مسکرا دیا۔ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بجو جان، خیر، جوتیاں گھس رہی ہیں، ہم بھی گھسنے لگیں گے، تب شاید کچھ ہاتھ آ جائے۔ میں نے تو اتنی بار دادو سے کہا ہے باہر چلا جاتا ہوں، مگر وہ مانتی ہی نہیں، آپ ہی سمجھائیں نا انہیں۔ پاگل ہو تم ہادی، باہر کے انوٹ درختوں پر لگتے ہیں، اور پھر نانو تمہیں کیسے جانے دے؟ یہاں ہمارے پاس کون رہے گا؟ ہم بھی تو اکیلی ہو جائیں گی نا۔ شمع آپی کو تنہائی سے بے حد خوف آتا تھا۔ کمال ہے آپو، آپ چار لوگ اکیلی ہوں گی،
ہم تو عورتیں ہیں ہادی، گھر میں مرد نہ ہو تو گھر محفوظ نہیں رہتا۔ تم ہمارے ساتھ ہو، سب جانتے ہیں، ان 3 لڑکیوں کا بھائی بھی ہے ماشاءاللہ سے گبرو جوان، کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ شمع آپی نے نظروں میں ہی بلائیں لے ڈالی۔ میری بھولی آپا، اس نے آگے بڑھ کر ان کی گردن میں باہیں حمائل کی۔ بہادر بنے اور پھر آپا میرے یہاں رہنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کی شادیاں بھی تو کرنا ہے، ڈھیر سارا جہیز دے کر بہنوں کو رخصت بھی تو کرنا ہے نا، اور یہاں تو آپا ابھی تک مجھے نوکری بھی نہیں مل رہی۔ آپ نانو سے سفارش کریں تاکہ جلدی سے آپ کی شادیاں ہو جائیں اور پھر میں آپ کے لیے ایک پیاری سی بھابھی لے آؤں۔ تو یوں کہو نا، اپنی فکر مارے جا رہی ہے۔ زبدہ حلوے سے نمٹ کر آ چکی تھی، آتے ہی بولی، ظاہر ہے جب بہنوں کو خیال نہ ہو تو پھر بھائیوں کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہادی نے اداسی سے کہا، ہائے سچ ہادی، تم راضی تو ہو جاؤ، ایک سے ایک خوبصورت لڑکی ہے میری نظر میں، اور پھر میری ساری سہیلیاں بھی ایک سے بڑھ کر ایک حسین، تم ہاں تو کرو، جٹ بیاہ لاؤں گی۔ زبدہ فوری جوش میں آ گئی، نہ بابا، تمہاری سہیلیاں بھی تم سی ہوں گی، پھٹے ہوئے سائلنسر والی، ندیدی قسم کی، صبح سویرے سرہانے کھڑی ہو کر پکارا کریں گی، جاگ جاؤ۔ نہ جی نہ، مجھے معاف رکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑے، تمہارا کیا خیال ہے، میں اپنی ساری سہیلیوں سے تمہارا بیاہ کروا رہی ہوں، بھائی میرے فقط ایک جو تمہیں پسند آئے، میری فرینڈز بہت اچھی ہیں۔ وہ مسکرائی، ہاں تمہاری طرح۔ اس نے طنز کیا، کیا برائی ہے مجھ میں ہادی؟ اس نے آنکھیں دکھائیں، نمبر 1 تم میری نیند کی سخت دشمن ہو، نمبر 2 تم میرے کھانے پینے پر نظر رکھتی ہو جس سے اکثر مجھے بدہضمی ہو جاتی ہے، نمبر 3 تمہاری آواز بہت سریلی ہے، پھٹے بانس جیسی، نمبر 4 تم ایک نمبر کے چٹورے ہو اور بہانے باز بھی، حلوے کھانے کے شوق میں خواہ مخواہ کمزوری اور دماغ کا ڈنڈورا پیٹتے ہو، حالانکہ بھولی نانو، اگر دیکھیں تو دماغ جیسی کوئی شے تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس نے بات کاٹ کر حساب برابر کیا، تم نے دیکھا ہے؟ اس نے بول پن سے پوچھا، کیا؟ وہ فوراً متوجہ ہوئی، میرا دماغ؟ ہاں دیکھا ہے، اس نے اقرار کیا۔ کہاں دیکھا؟ کوڑے کے ڈھیر پر، وہ کہہ کر یہ جا وہ جا۔ ہادی ہنستا رہ گیا، کتنا لڑتے ہو تم دونوں، رومی بچوں نے ہنس کر کہا، ہمارے گھر کی رونقیں اسی کے دم سے تو ہیں، ہادی نے کہا تو رومی اور شمع دونوں نے اس کی تائید کی۔ وہ اپنے انٹرویو کی تیاری کر رہا تھا جب زبدہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ خیریت؟ اسے یوں آواز باختہ دیکھ کر اس نے پوچھا، رومی بچوں کو دیکھنے کچھ لوگ آئے ہیں، اس نے تیز سانسوں کے درمیان بتایا۔ اچھا؟ اس نے پین بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ سچ ہادی، ان کے ساتھ اتنے مزے کی چیز ہے کیا بتاؤں، کیا مٹھائی کا ٹوکرا ہے؟ اس کی پسند کے پیش نظر ہادی نے اندازہ لگایا۔ نہیں جناب، ایک لڑکی ہے انتہائی خوبصورت۔ سچ ہادی، تم پسند کر لو تو ایک پن 2 کاج ہو جائیں گے۔ رومی باجی ادھر، وہ لڑکی ادھر، ہائے اتنی کیوٹ بھابھی، اف میں تو اپنی ساری فرینڈز کو انوائٹ کروں گی۔ اس نے زور سے مٹھیاں بھینجی، انوائٹ کروں گی؟ ہادی نے منہ بگاڑ کر نقل اتاری، تمہاری سہیلیاں کیا ایسی تقریبات پر اسے گزارا کرتی ہیں؟ ہادی خبردار، جو ان کے بارے میں کچھ کہا تو، میں اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں ورنہ جی چاہ رہا ہے تمہیں پیٹ ڈالوں، چلو جلدی سے باہر آؤ۔ وہ باہر چلی گئی، ہادی بھی مسکراتا آ گیا، کنکھیوں سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ زبدہ کی کئی بات سچ تھی، لڑکی واقعی بےحد خوبصورت تھی۔ زبدہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا، وہ کھسیا گیا، چیز خوبصورت ہے کہ نہیں؟ زبدہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں اچھی ہے، اس نے تائید کی۔ پھر زبدہ، رومی سے کہو چائے لے آئے، نانو نے اسے فوراً اٹھا دیا۔ وہ منہ بسورتی چلی گئی۔ مہمانوں کو رومی پسند آ گئی تھی مگر پرچو تک کر سب نے نانو کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ سلامی میں 5 لاکھ نقد مانگتے ہیں۔ نانو کی آواز میں شکستگی نمایاں تھی۔ ذرا پرے بیٹھی کڑھائی کرتی رومی کے ہاتھ میں سوئی چبھ گئی، ہونٹوں میں سسکاری قید کرتے ہوئے اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں دادو، جانے دے مجھے۔ ہادی بھڑک اٹھا، 5 لاکھ تو لوگ یوں مانگتے ہیں جیسے 5 روپے، اور پھر کیا ہمارے نوٹوں کا درخت یہاں لگا ہے، جس کو دیکھو منہ اٹھائے فرمائشیں لیے آ رہا ہے۔ ہادی تحمل سے کام لو، لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، اور پھر ہم کون سا دے رہے ہیں؟ دادو نے سمجھانا چاہا۔ ہوں تو دیں گے، ففٹے ہیں دادو ہم فکتے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج اگر ہم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کی فیس کے لیے ایک 50 کا نوٹ بھی نہیں نکلے گا۔ اور دادو، آپ ابھی تک جانے کس معجزے کا انتظار کر رہی ہیں؟ خدا کے لیے دادو سوچے، ہمارے آگے ایک رومی نہیں، شمع بجو بھی ہیں، آپ کیوں نہیں سوچتی؟ وہ سخت طیش میں تھا، تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، مگر ہم اکیلی، دادو نے دھیرے سے کہا، بس یہی تو خرابی ہے۔ وہ جھنجھلا کر پاؤں پٹکتا چلا گیا۔ حقیقتاً وہ بے حد غصے میں تھا، کچھ تو آج جہاں انٹرویو دینے گیا تھا وہاں سے موڈ خراب کر کے آیا تھا، رہی سہی کسر مہمانوں کے مطالبے نے پوری کر دی۔ یہ تو یوں ہی غصے میں آ جاتا ہے، لو بھلا وہ کوئی آخری رشتہ تھا خدا نخواستہ، ایک در بند 100 کھلے۔ انہوں نے تسلی آمیز انداز میں شمع کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے جانے کی ان سوچوں میں غلطاں تھی۔ ہادی، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ زبدہ نے لائٹ آن کی، وہ بیڈ پر آڑا ترچا لیٹا تھا۔ نہیں، یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟
سائڈ پر پڑی تپائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، بھوک نہیں؟ تمہیں پتہ ہے نانو نے بھی دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ تو کھلا دو نا انہیں جا کر، وہ ترشی سے بولا۔ تم جانتے ہو ہادی، وہ تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ زبدہ نے جیسے یاد دہانی کرائی۔ زبدہ، دادو مجھے کیوں باہر نہیں جانے دیتی؟ انہیں سمجھاؤ کہ ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے، ورنہ رومی اور شمع کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی۔ میں ایک بھائی ہوں، مجھے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا موقع کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیا میں صرف محبتیں سمیٹنے کے لیے ہوں جو انا دینے کا مجھے کوئی حق نہیں؟ اس کا لہجہ باری ہو گیا۔ ہے حق کیوں نہیں، مگر یہ حق یہاں رہ کر بھی تو پورا کیا جا سکتا ہے نا؟ تم کیا سمجھتے ہو باہر جاتے ہی تمہاری من پسند جاب پلیٹ میں سجا کر پیش کر دی جائے گی؟ تم یہاں کوشش کرو۔ کوشش؟ وہ اس کی بات کاٹ کر دھاڑا۔ 4 سال ہو گئے مجھے دھکے کھاتے ہوئے، کہاں کہاں نوکری نہیں مانگی، مگر ہر جگہ ٹکا سا جواب، ہر جگہ رشوت سفارش۔ کہاں سے لاؤں میں رشوت اور سفارشیں؟ اور زبدہ بیگم، اگر میرے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے ہوتے تو اب تک رومی آپا ضرور بیائی جا چکی ہوتی۔ ایسے کاموں کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہادی، میں یا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اسے نرمی سے قائل کرنا چاہتی تھی، مگر ہادی تھا کہ بپھرتا ہی جا رہا تھا۔ لیکچر مت دو، اچھا جاؤ تم، مجھے نہیں کھانا، اس نے چیخ کر کہا۔ زبدہ افسوس سے سر ہلاتی واپس آ گئی۔ نہیں آپا، اسے تنہا آتے دیکھ کر نانو نے پوچھا۔ کہتا ہے بھوک نہیں ہے نانو، آپ کھا لیں۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا، میں خود اسے لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ روٹھا روٹھا آ گیا، بالکل اچھے نہیں لگ رہے، یوں لگتا ہے جیسے گھڑی 12 بجاتے بجاتے رک گئی ہو۔ زبدہ نے ماحول کا تناؤ دور کرنے کے لیے اسے چھیڑا۔ وہ لب بھیجے دسترخوان کے گرد آ کر بیٹھ گیا۔ آج میں نے اپنے بھائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے فرائی فش بنائی ہے۔ رومی بجوں کا لاڈ شروع ہو گیا، وہ ایک ایک چیز زبردستی سے کھلاتی رہیں۔ یوں کہو نا، ناز اٹھوانے کو جی چاہ رہا تھا۔ زبدہ کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ ہاں تو اٹھواؤں گا، تمہیں تکلیف ہے کیا؟ جواب آیا اور اگلے لمحے وہ سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ماحول کا تناؤ ختم ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم کو اللہ نے 2 ہی بچوں سے نوازا تھا، ایک بیٹا عمر علی خان اور بیٹی فاطمہ علی خان۔ علی اور آمنہ ان دونوں بچوں کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے کہ ان کے آنگن میں یہ 2 پھول بہت مدت کے بعد کھلے تھے۔ عمر علی خان ہو بہو اپنے باپ کا عکس تھا، اور فاطمہ علی بالکل اپنی ماں جیسی۔ علی خان تو جیسے دیوانے تھے ان دونوں کے، دن میں 2 بار گھر آ کر جب تک ان کو دیکھ نہ لیتے سکون نہ ملتا۔ اپنے وسائل سے بڑھ کر انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی تھی، یہی وجہ تھی کہ دونوں کی تربیت میں کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ فاطمہ نسوانیہ تو دلکشی کا پیکر تھی، سگر سلیقہ مند، تبھی تو میٹرک کرتے ہی رشتوں کی لائن لگ گئی، اور نعیم کے گھر والوں نے ایسا پیچھا لیا کہ علی خان کو منوا کر ہی دم لیا۔ وہ اتنی کم عمری میں شادی کے قائل نہ تھے، مگر کچھ یہ کہ نعیم اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھا اور مزید ترقی کے امکانات روشن تھے، اور کچھ انہوں نے دباؤ ہی اتنا ڈالا کہ وہ مان گئے، اور یوں میٹرک کے رزلٹ کا انتظار کرتی فاطمہ کی زندگی یک لخت پلٹا کھا گئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہاں تھی، مگر نعیم حسن نے سارے خواب ملیا میٹ کر ڈالے تھے۔ وہ اس سے لڑنے کا بھرپور ارادہ لے کر اس کے آنگن میں اتری تھی، مگر ہوا یوں کہ نعیم حسن کو دیکھتے ہی سارے ارادے بربری ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور وہ ہلکا سا احتجاج بھی نہ کر سکی۔ نعیم حسن نے محبتوں کو اس قدر نچھاور کیا کہ وہ بھول ہی گئی کہ زندگی کا کوئی اور مقصد بھی تھا۔ زندگی کے گلشن میں رومانہ جیسی کلی کھلی تو نعیم حسن کی دیوانگی عروج کو پہنچ گئی۔ اسے بیٹیاں بہت پسند تھیں، اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس کی اپنی کوئی بہن نہ تھی۔ وہ لوگ 4 بھائی ہی تھے، اور اتفاق کہ ان سب کی بھی نرینہ اولاد تھی۔ یوں رومانہ طویل مدت کے بعد اس گھر میں پیدا ہونے والی پہلی لڑکی تھی۔ نعیم حسن کے تینوں بھائی باہر سیٹل تھے۔ رومانہ کی پیدائش کی خبر سنتے ہی انہوں نے مبارکباد بھجوائی، اور ساتھ میں مخفی رومانہ کے لیے بے شمار تحائف بھی۔ بڑے بھائی نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ رومانہ ان کی بہو بنے گی۔ نعیم حسن اور فاطمہ یہ سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ کل کی خبر کون رکھتا ہے، کیا خبر حالات کیسے ہوں، پھر بھی انہوں نے مصلحت اندیشی اختیار کی۔ بھائی کو ہاں نہیں کی تو نہ بھی نہیں کی۔ شمع کی پیدائش پر نعیم حسن کو ترقی ملی، اور شمع 6 ماہ کی تھی جب عمر علی کی شادی ہوئی۔ آمنہ بیگم نے بہو بھی چن کر ڈھونڈی تھی، اخلاق و سیرت کا مجسمہ۔ فائزہ احمد، وہ عمر علی کے ساتھ جچتی بھی بہت تھی۔ فاطمہ اور عمر میں اب بھی بہت پیار تھا، دونوں ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ شادیاں ہو جانے کے باوجود عمر کو کہیں جانا ہوتا فاطمہ ہمراہ ضرور ہوتی، اور نعیم حسن کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بناتے تو عمر فیملی کو سب سے پہلے انوائٹ کرتے۔ عمر کے ہاں حدید آیا تو رومی نے دیکھتے ہی کہہ دیا، یہ میرا بھائی ہے، اور رومی کی دیکھا دیکھی شمع نے بھی یہی کہا، تو عمر نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ بالکل بیٹا، یہ آپ کا بھائی ہے، چھوٹا سا منا سا۔ رومانہ سارا دن حدید کے پیچھے رہتی، بہت مشکل سے اسے گھر لایا جاتا۔ رات کسی نہ کسی طرح گزرتی، صبح ہوتے ہی پھر حدید کے پاس جانے کی رٹ لگا لیتی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا، فاطمہ ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی، مگر تقدیر کو شاید کچھ اور فیصلے بھی کرنے تھے۔ اس روز موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ فاطمہ
ننھی زبدہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ ذرا فاصلے پر رومانہ اور شمع حدید سے کھیل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر قبل عمر علی اور فائزہ آئے تھے۔ نعیم حسن آئے تو انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ موسم بے حد اچھا ہو رہا ہے۔ عمر نے آسمان کی طرف نگاہ کی جہاں بادلوں کی ٹولیاں قطار در قطار بھاگی چلی جا رہی تھیں، اور موسم کا تقاضا ہے کہ آؤٹنگ پر جایا جائے۔ آؤٹنگ کی شوقین فائزہ نے کہا، زبردست آئیڈیا۔ نعیم نے چٹکی بجائی، کیوں فاطمہ، کیا خیال ہے؟ باہر چلتے ہیں، واپسی پر امی ابو سے بھی مل لیں گے۔ انہوں نے فاطمہ سے رائے چاہی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر نعیم، زبدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ او ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اسے تیار ہونے کا کہہ کر خود بھی چینج کرنے چلے گئے۔ کیا خیال ہے نعیم؟ پہلے امی ابو کی طرف چلتے ہیں، ان سے مل لیں گے اور بچوں کو بھی وہاں چھوڑ دیں گے، فاطمہ نے زبدہ کی طبیعت کے پیش نظر کہا۔ ٹھیک ہے، نعیم نے سر ہلایا۔ یوں انہوں نے بچوں کو گھر چھوڑا اور دامن کو روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے موسم اپنی جولانیوں پر پہنچ چکا تھا۔ شریر ہوائیں گنگنا رہی تھیں، بادل ایک دوسرے کے تعاقب میں بھاگے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے جی بھر کر انجوائے کیا۔ فاطمہ کی یاد دلانے پر انہوں نے واپسی کی راہ پکڑی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ عمر ڈرائیو کر رہا تھا اور اچھی خاصی ریش ڈرائیونگ۔ فائزہ نے کہا بھی کہ آہستہ چلاؤ، مگر گاڑی میں بجتا خوبصورت میوزک اسے ترنگ میں لا رہا تھا، اور تبھی ڈھلانی سطح سے اترتے ہوئے یکلخت بریک فیل ہو گئے۔ گاڑی زوردار طریقے سے لہرائی اور پھر پھسلتی ہوئی کھڈ میں جا گری۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور چار ہنستے کھیلتے لوگ موت کے آغوش میں جا سوئے۔ آمنہ بیگم پر بھاری ذمہ داریاں آن پڑی۔ صدمے اور ذمہ داریاں انہیں اتموا کیے دے رہی تھی، مگر یہ کہ انہیں سنبھلنا تھا اور چار جیتے جاگتے بچوں کو سنبھالنا تھا۔ وقت نے ان کے ساتھ بہت بھیانک مذاق کیا تھا، ایک دم ہی سب کچھ چھین لیا تھا۔ انہوں نے چاروں بچوں کو اپنے آغوش میں سمیٹ لیا، یوں کہ انہیں کبھی زندگی میں کسی اور کا خیال آیا ہی نہیں۔ ان کے لیے سب کچھ دادا دادی نانا نانی تھے۔ پھر علی خاں کے انتقال کے بعد ان کی بھرپور توجہ آمنہ بیگم پر مرکوز ہو گئی۔ ان کا سب کچھ اب آمنہ بیگم تھی، جو ان کے لیے سراپے ایثار و محبت تھی۔ رنگ برنگے آنچل لہراتے دیکھ کر وہ پل بھر کو ٹھٹکا۔ ذہن پر زور دیا، مگر ایسی کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آئی جو آج کے دن یا اس تاریخ کو اس گھر میں منائی جاتی ہو۔ وہ رومی بجوں کے کمرے کی طرف آیا، وہ بھی تیار ہو رہی تھی۔ ذرا فاصلے پر دادو بیٹھی پان چبانے میں مصروف تھی۔ بجو، یہ گھر میں رنگوں کی بہار کیسی اتری ہے؟ بھئی ہادی، سرپرائز ہے، یہ زبدہ کی طرف سے ابھی اوپن نہیں کرنا، تم بھی تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ ان کا جواب اسے مزید الجھا گیا۔ بتائیں تو صحیح بجو، وہ مصر ہوا۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر صبر کرو۔ وہ بالکل بتانے پر آمادہ نہ تھی۔ میں آپ کا پیارا بھائی ہوں نا؟ سچ بجو، سسپینس برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ انہوں نے منہ بسوڑا۔ اچھا پھر کان ادھر لاؤ، وہ رازداری سے گویا ہوئی۔ ہادی نے جھٹ کان قریب کیا۔ زبدہ نے اپنی سہیلیوں کو انوائٹ کیا ہے تمہیں دکھانے کے لیے۔ ان کی سرگوشی پہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا کہہ رہی ہیں بجو؟ ہاں، اور بہانہ یہ بنایا کہ ہمارے بھائی جناب حدید صاحب نے MSc فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے۔ مگر اس حادثے کو تو 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نے حیرت سے بجو کی طرف دیکھا۔ کسی کو کیا خبر، اور تمہیں تو پتہ ہے زبدہ کے دماغ میں جو بات سما جائے اسے پورا کر کے ہی دم لیتی ہے۔ وہ بخوبی واقف تھا۔ بجو، ہادی تم آ گئے، چلو اب ذرا جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ تیاری زبردست قسم کی ہونی چاہیے کہ آپ نے آج ہی MSc فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن سے پاس کیا ہے، اور میں اسی خوشی میں ٹریٹ دے رہی ہوں۔ زبدہ نے جو کہ کام سے ادھر آئی تھی اسے بیٹھا دیکھ کر احکامات سنا دیے۔ یہی بات ہے یا کچھ اور؟ ہادی نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ یہی بات ہے سچی بھائی، بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ ہنسنے لگی۔ پوری تقریب میں وہ شریف پنا بیٹھا رہا، مجال ہے جو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو۔ زبدہ وقفے وقفے سے پاس آ کر کسی لڑکی کے متعلق بتاتی، اس کا نام اور تمام جملہ کوائب۔ وہ سر جھکائے ہوں ہاں کرتا رہتا اور وہ گھوٹی اٹھ جاتی۔ وہ بڑا مفصل تعارف کروا رہی تھی اور ہر ایک کی کسی خاص چیز کو بطور نشانی بتاتی۔ جس تفصیل سے وہ اسے معلومات دے رہی تھی اس حساب سے تو اس کے ذہن و دل و دماغ پر وہ نقش ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر تقریب کے اختتام کے بعد اس نے جیسے ہی پسند آنے والی لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ یکسر انجان بن گیا۔ مجھے یقین ہے تمہیں صبا پسند آئی ہوگی، زبدہ نے کہا۔ وہ کون تھی؟ اس نے اطمینان سے دونوں بازو سر کے پیچھے رکھے اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ تمہیں دکھائی تو تھی، وہی پرپل سوٹ والی، اس نے نشانی بتائی۔ اچھا وہ، اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ لڑکی مجھے پسند نہیں، نخریلی بہت ہے، اس نے اسے ریجیکٹ کیا۔ خدا نے حسن دیا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، سنا نہیں تم نے؟ اچھا چلو اس کو چھوڑو۔ وہ جو آف وائٹ لباس پہنے ہوئی تھی، باب اسٹائل والی، وہ ٹھیک رہے گی نا؟ حدید نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ میری تو ساری تنخواہ اس کے فیشنوں پر خرچ ہو جائے گی، ہر روز جدید اور نیا لباس، کٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ نہیں بابا، معاف رکھو مجھے۔ زبدہ کو غصہ تو بہت آیا مگر پی گئی اور زبردستی مسکرا کر کہنے لگی، وہ جو نیلی آنکھوں والی تھی فریال، میری بیسٹ فرینڈ ہے، عادتوں کی بھی بہت اچھی، سگڑ اور سلیقہ شعر بھی بس ٹھیک ہے وہی، اور نانوں کو بھی وہی اچھی لگی ہے۔ نیلی آنکھوں والے لوگ بے وفا ہوتے ہیں، جواز آیا۔
ہادی تم پٹ جاؤ گے میرے ہاتھوں سے، وہ چیخ پڑی۔ سویٹ زبدہ اب دیکھو نا، میں کسی نیلی آنکھوں والی لڑکی سے شادی کر لوں اور اگلے روز ہی وہ بے وفائی کر جائے تو کتنا مذاق بنے۔ نہیں، کسی اور لڑکی کو ڈھونڈو، اور لڑکی ڈھونڈو، اب جانا جمعہ بازار سے کوئی گڑیا خرید لانا اپنی مرضی کی۔ خبردار جو مجھ سے کہا تو۔ زبدہ کا صبر و برداشت رخصت ہو گیا۔ میں نے تو پہلے بھی نہیں کہا تھا، ہادی نے مزید چڑھایا۔ اور کھلائے نانو اس سے باداموں کا حلوہ، پہلے کم چالاک ہے مزید ہوتا جا رہا ہے۔ وہ منہ بسورتی چلی گئی۔ ہادی نے زوردار کہکہ لگایا اور سیٹی پہ شوق سی دھن بجانے لگا۔ اگلے دن بطور احتجاج اس نے ہادی سے کلام نہیں کیا اور ہادی کی زبان میں مسلسل کھجلی ہوتی رہی۔ اس وقت بھی وہ صحن میں لگے بڑے سے پیپل کے درخت کے نیچے کرسی رکھے پڑھنے میں منہمک تھی کہ وہ اس کے سر پر جا پہنچا۔ زبدہ، اس نے بہت پیار سے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جھکا لیا۔ ناراض ہو؟ اس نے پوچھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اصل میں زبدہ، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ مجھے لڑکی پسند آ گئی ہے۔ ہاں آئی ہوگی، کوئی فضول سی لڑکی، تمہاری چوائس شروع سے ہی خراب ہے، وہ بول پڑی۔ اچھا؟ اس نے معنی خیز نظروں سے اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھا اور ہنس دیا۔ اب کی بار میں نے زبدہ بڑی زبردست چیز کا انتخاب کیا ہے، تم دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ جانتی ہوں میں تمہیں بھی اور تمہاری چوائس کو بھی۔ پتہ ہے زبدہ مجھے کون سی لڑکی پسند آئی ہے اس روز تقریب میں؟ وہ چند ثانیے رکا۔ زبدہ نے بےتابی سے اس کی سمت دیکھا جس نے فیروزی کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی، ہر اعتبار سے۔ ہائے سچ ہادی؟ وہ اچھل ہی تو پڑی۔ نہ تم کتنے اچھے ہو ہادی۔ اس نے اچھل کر اس کے سجے سورے بال بگاڑے اور خبر دینے اندر بھاگی۔ اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کی کوئی دوست بھابھی بن کر ان کے گھر آئے۔ حدید نے اس رد عمل پر بے حد حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر جانے کیا سوچ کر مسکرا دیا۔ سنو بھی، فیروزی کرتا شلوار کس نے پہنا تھا اس روز؟ بغیر سلام دعا کے اس نے پہلے یہی پوچھا۔ کیوں بھئی، خیریت تو ہے؟ فریال نے پوچھا۔ ہاں بس جلدی سے بتا دو۔ رائمہ، تم نے تو نہیں پہنا تھا؟ وہ رائمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں بھائی، میں نے تو ریڈ کلر کا سوٹ پہنا تھا، میرا خیال ہے تم نے۔ مجھے چھوڑو۔ اف، صبا نے پرپل پہنا تھا اور بینا نے آف وائٹ۔ پھر یہ فیروزی سوٹ کس نے پہنا تھا آخر؟ فریال، تمہاری کزن نے کیسا پہنا تھا؟ مجھے یاد نہیں، مگر یہ یکا یک کیا آفت آ گئی ہے فیروزی سوٹ والی۔ اوفو یار، فیروزی سوٹ والی، اچھا چھوڑو، میں اسی سے نام پوچھوں گی۔ وہ خود کلامی کیسے انداز میں گویا ہوئی۔ کس سے پوچھوں گی اور کیا پوچھوں گی؟ بینا چپس اور پیپسی اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر بینا کی لائی چیزوں سے انصاف کرنے لگی۔ شام میں وہ پھر حدید کے سر پر سوار ہو گئی۔ حدید، تھوڑا سا حلیہ تو بتا دو، سچ یاد نہیں آ رہا کس نے فیروزی کپڑے پہنے تھے؟ بھئی یہ تمہارا ہدف ہے، میں نے نشاندہی کر دی، اب خود ہی ڈھونڈو۔ اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کیا۔ پھر بھی حدید، کچھ تھوڑا سا ناک نقشہ؟ موم کا نہیں ہے ناک نقشہ، اور نہ ہی پتھر کا۔ ہاں شیشے کی نازک گڑیا لگتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ شاعری مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ۔ تو رنگت اس کی گندمی ہے، چہرے پر 2 آنکھیں اور ننھی سی ناک، منہ بھی ہے اس کا، اور دانت بھی پورے 32۔ تم نے گنے تھے؟ وہ جھلائی۔ ہاں، اس نے پورے وثوق سے کہا۔ مزید یہ کہ 2 ہاتھ 2 پاؤں اور ایک لمبی سی چوٹی۔ یہ نہیں میں نے دیکھا کہ وہ نکلی تھی یا اصلی۔ جو حلیہ تم بتا رہے ہو نا ہادی، اس حلیے کی لڑکی تمہیں تمام عمر نہیں مل سکتی تمہیں، سمجھے تم؟ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی باہر جانے لگی۔ نام تو سن لو۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ غیر ارادی طور پر رک کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا نام ہے زبدہ، کہتے اس نے تکیے اٹھا کر منہ پر رکھ لیے اور زبدہ سناٹے میں رہ گئی تھی۔ وہ زبدہ، اس نے ہاتھ مسلے۔ زبدہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر سے کتاب پر جھک گئی۔ زبدہ، ناراض ہو تم؟ وہ سامنے آ بیٹھا۔ کیوں؟ وہ یوں ہی جھکے جھکے بولی۔ وہ اس روز والی بات۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور اس کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ پنسل سے کتاب کے صفحے پر دائرے بناتی رہی۔ کچھ کہو زبدہ۔ کیا کہوں؟ وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ کچھ بھی، اور نہیں تو میری اس جرأت پر برا بھلا ہی کہہ لو۔ تم چائے پیو گے؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، اس وقت پیوں گا تو رات نیند دیر سے آئے گی، اور نیند دیر سے آئے گی تو صبح سویرے تم سر پر کھڑی ہو کر بغل بجا دو گی اور میری کچی نیند ٹوٹ جائے گی۔ بغل نہیں بجاؤں گی، ٹھنڈے پانی سے نہلا دوں گی۔ سونڈ والے ہاتھی، وہ ہنستی باہر بھاگ گئی۔ ہادی کی نظریں اس کے تعاقب میں گئیں اور لوٹ آئیں۔ پلکوں پر خواب اترنے کو بےتاب تھے۔ اس نے پلکیں موندی اور دھیمے دھیمے گنگنانے لگا۔ چائے سر؟ کھنکھناتی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ شمع آپ ہی کھڑی تھی۔ وہ سنبھل گیا۔ آئیے آپ ہی بیٹھیے۔ اس نے کسک کر جگہ بنائی۔ تمہیں کہیں جانا تو نہیں؟ بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، کوئی کام ہے کیا؟ ہاں، ایک بات کرنی ہے تم سے، مگر اس کے لیے شرط رازداری کی ہے۔ یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ خیریت تو ہے نا؟ شمع آپی کی غیر معمولی سنجیدگی اسے چونکا رہی تھی۔ تم اطمینان سے چائے پیو، پھر میرے کمرے میں آ جانا۔ وہ اٹھ گئی۔ ہادی نے جلدی سے چائے حلق سے اتاری اور اٹھ کر ان کے پیچھے آ گیا۔ کہاں رہتے ہو ہادی آج کل؟ دادو نے پوچھا تو ایک لمحے کو وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ہادی؟ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ کچھ نہیں دادو، آج کل
نوکری کی تلاش زور و شور سے جاری ہے، بس اسی لیے دیر ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ زبدہ بھائی کے لیے حلوہ تو لا، کل شام سے بنا رکھا ہے میں نے، مگر تو پتہ نہیں کہاں تھا۔ اب تک تو زبدہ آدھا چڑھ کر گئی ہوگی، بہت نظر رکھتی ہے تمہاری چیزوں پر۔ اس نے تو دادو مجھ پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، اس نے سرگوشی میں دادو کو بتایا، اور وہ سرگوشی بھی اتنی واضح تھی کہ اس طرف آتی زبدہ نے صاف سن لی۔ کیا کہہ رہا ہے تو ہادی بچے؟ دادو نے چونک کر پوچھا۔ اصل میں دادو، وہ جو ہمارے گھر میں ایک بے حد ندیدی لڑکی رہتی ہے نا، میں نے سوچا اس کو یہیں رکھ لیا جائے۔ پرائے گھر میں جائے گی تو مہینہ بھر کا راشن 10 دنوں میں ختم کرے گی، پھر سارا الزام آپ کے سر آئے گا کہ نواسی کو جنموں سے بھوکا رکھا، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ اس سے شادی کر لوں، تانوں سے تو جان بچے گی۔ اور پھر زبدہ نے حلوے کی پلیٹ زور سے تپائی پہ پٹکی اور واپس چلی گئی۔ اس لڑکی کو تو منٹوں میں غصہ آ جاتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے ہادی؟ زبدہ سے شادی کرے گا، اس سے اچھی اور خوشی والی بات اور کیا ہوگی؟ کوئی تو جگر کا ٹکڑا سامنے رہے گا، بس آج سے زبدہ تیری ہوئی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ شکریہ دادو جان، اس نے ایک زوردار نعرہ لگایا۔ زبدہ ایک کپ چائے کا ملے گا؟ اس نے دروازے سے ہی منہ اندر ڈال کر کہا۔ بالکل نہیں، اس نے صاف جواب دیا۔ کیوں؟ میں تمہارا کزن نہیں ہوں؟ وہ اندر آ گیا۔ نہیں، وہ تلملائی۔ اچھا پھر سجن تو ہوں۔ جٹھائی اس پر ختم تھی۔ میں تو ندیدی ہوں، پھٹا ہوا سیلنسر ہوں، تم کیوں کرنے لگے مجھ سے محبت؟ وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ ارے، وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ دیکھو سویٹ کزن، بلکہ سجن، تم ندیدی ہو، پھٹا ہوا سیلنسر ہو، تو تمہیں اسی لیے تو میں نے پسند کیا ہے، ورنہ کیا دنیا میں اچھی لڑکیوں کی کمی ہو گئی ہے؟ پھر زبدہ کو گھورتے دیکھ کر کہنے لگا۔ میرا مطلب ہے تم ندیدی ہو تو میں بھی ندیدہ ہوں، تمہاری آواز پھٹا ہوا سیلنسر ہے تو میں بھی گہری نیند کا عادی۔ اب اگر صبح صبح تم سے جگانے والی نہیں ہوگی تو میں تو روزانہ آفس سے لیٹ ہو جایا کروں گا، اور آفس سے لیٹ ہوں گا تو ترقی کیسے ہوگی؟ ترقی نہیں ہوگی تو گاڑی اور بنگلہ کہاں سے آئیں گے؟ گاڑی اور بنگلہ نہیں ہوگا تو زندگی گزارنے کا کیا لطف؟ وہ بولتا چلا گیا۔ ہادی، تمہارے نزدیک مادی چیزوں کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے یوں کہنے پر اسے مایوسی ہوئی تھی۔ مادی چیزیں، پیسہ میری کزن، پیسہ، ایوری تھنگ از منی۔ میں ڈھیروں پیسہ کمانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کسی قدم پر کسی چیز کو دیکھ کر احساس نہ ہو کہ یہ میری دسترس سے باہر ہے۔ میں ہر چیز اپنی دسترس میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب میرے ہاتھ میں دولت ہو۔ تمہاری سوچ کس قدر غلط ہے ہادی، اسے افسوس ہوا۔ منی از ناٹ ایوری تھنگ۔ زندگی گزارنے کے لیے اور بہت سی دوسری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی تو سارے امیر لوگ دن رات خوشیوں کے انڈولے میں جھولتے، اور غریب بیچاروں نے کبھی خوشی کی شکل نہ دیکھی ہوتی۔ دولت خوشیوں کی ضامن تو نہیں ہے۔ دولت خوشیوں کی ضامن ہے، زبدہ نہیں۔ مگر ایسا نہ ہوتا تو آج رومی بجو اور شمع آپا اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن ہوتیں، یوں بے بسی سے ہر آنے والے کی نظروں کے سامنے نظر انداز نہ ہوتیں۔ دولت سے دنیا کی ہر آسائش خریدی جا سکتی ہے، صرف آسائش خوشی نہیں۔ جب انسان کے پاس ہر شے ہو تو خوشی خود بخود مل جاتی ہے۔ وہ قائل ہونے کو تیار نہ تھا۔ مان جاؤ ہادی، دولت سب کچھ نہیں ہے۔ تم بھی مان لو، دولت سب کچھ ہے، اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بغاوت کی بو تھی۔ کیا کرو گے تم؟ زبدہ نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں کروں گا تو یوں ہی رہوں گا تمام عمر، دادو کا دست نگر۔ اب کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے، مجھے وہ سب کچھ حاصل کرنا ہے جو آج کل کے دور میں معیار ہے۔ دادو نے ایسا کبھی نہیں کہا تم سے، پھر تم ایسا کیوں سوچنے لگے؟ ہادی کی سوچ نے اسے حقیقتاً دکھی کر دیا تھا۔ بھئی چائے تو دے دو، اس نے موضوع ہی بدل ڈالا۔ زبدہ نے خاموشی سے چائے مگ میں انڈیل کر اسے تھما دی۔ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتا باہر چلا گیا۔ ہادی کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے، یہ سوچ غلط ہے۔ پتہ نہیں ایک دم سے اسے دولت اکٹھی کرنے کا جنون کیوں پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اس مسئلے پر بہت سوچا، نانوں سے ڈسکس کیا کہ آیا دولت سب کچھ ہے، رومی بجو اور شمع آپی سے بھی ڈسکس کیا، اپنی کلاس فیلو سے بحث کی۔ سب کی مختلف رائے تھی، اکثریت اس بات کے حق میں تھی، مگر اس بات کو اس کا دماغ تسلیم نہیں کرتا تھا۔ دولت سب کچھ کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک نانوں نے انہیں پرتعیش ماحول نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے زندگی بھر انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ سب ضرورتیں بنا کہے پوری ہوئی تھیں، گھر میں بھی سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ نانا انہیں بے آسرا چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ ان کی خریدی ہوئی چند ایکڑ راضی سے اتنی گندم تو ہو ہی جاتی تھی کہ سال بھر کا اناج گھر میں ڈالنے کے بعد باقی کی گندم سے سال بھر کا خرچہ بھی نکل آتا تھا۔ انہوں نے ان چاروں کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کیا تھا۔ پھر جانے کون سی محرومی ہادی کے اندر پرورش پا چکی تھی کہ اسے صرف دولت سے محبت ہو گئی تھی، باقی سب کچھ ہیچ نظر آنے لگا۔ اس روز کالج ٹائم ختم ہونے کے بعد جب وہ پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی، اچانک ہادی کی موٹر بائیک اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ حیران رہ گئی۔ پوری اسٹوڈنٹس لائف میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہادی نے اسے پک یا ڈراپ کیا ہو۔
چلو بیٹھو۔ ہادی کے کہنے پر وہ چپ چاپ پیچھے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے زبدہ، تم بڑی خاموش رہنے لگی ہو؟ کافی دیر بعد اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ نہیں تو، وہ مختصراً کہہ کر خاموش ہو گئی۔ گجرے پہنوں گی؟ کہتے ہوئے اس نے بائک کھڑی کر دی۔ گجرے والے سے گجرے خرید کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، یہ میں خود پہناؤں گا، مگر یہاں نہیں، گھر جا کر۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس نے سوچا، اس سے میرے دل کو خوشی ملے گی۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ سب خوشیاں دولت سے ہیں، یہ پھول بھی تو خوشی کا باعث ہیں تمہارے لیے، میرے لیے۔ اس نے یوں کہہ ڈالا۔ اور زبدہ نعیم، کیا یہ پھول مفت میں ملے ہیں؟ پیسوں سے خریدے ہیں یہ گجرے؟ یہ چھوٹی سی خوشی خریدنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر تم اس کی اہمیت سے کیوں انکاری ہو؟ میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہی، صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دولت سب کچھ نہیں ہے، محبت، دوستی، یہ سب زیادہ اہم ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی۔ محبت، پیٹ میں روٹی نہ ہو تو محبت وحشت بن جایا کرتی ہے۔ سویٹ کزن، تم کس دنیا میں ہو؟ مان لو دولت سب کچھ ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، ہر چیز، مگر خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ زبدہ نے کہا تو وہ زور سے ہنس دیا۔ ابھی تمہارے سامنے ہی تو ایک خوشی خریدی ہے میں نے، اور آج کل کے جدید دور میں خوشیاں بھی مادی آسائشوں میں چھپی ہیں، اور ان مادی آسائشوں سے دکانیں بھری پڑی ہیں۔ بہرحال میں یہ بحث کرنے نہیں آیا تھا۔ تم کہو گجرے کیسے ہیں؟ خریدے ہوئے گجرے ہیں، ظاہر ہے اچھے ہی ہوں گے۔ اب طنز مت کرو، ایک وقت آئے گا جب تم بھی میری سوچ کی تائید کرو گی۔ اس نے بائک گھر کے سامنے روکی۔ ضروری تو نہیں ہادی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کیا تم اپنا راستہ الگ کر لو گے؟ بائک سے اتر کر اس نے پوچھا۔ لہجے میں ہزاروں وسوسے تھے اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ ہادی نے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر گجرے لے کر اس کی کلائیوں میں پہنانے لگا۔ ایسا نہیں ہوگا زبدہ، میں تو تم سے یہ کہنے والا تھا کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو بھی میرا انتظار کرنا، مجھے لوٹ کر یہیں آنا ہے کہ میرے سب راستے تم تک پہنچتے ہیں۔ وہ بے خود سا ہو گیا۔ کہیں جا رہے ہو؟ وہ جیسے چونکی۔ ہاں نہیں، ایک لمحے کو گڑبڑایا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، میں تو وعدہ لے رہا ہوں تم سے کہ تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا، کبھی مایوس ہو کر پیچھے نہ ہٹ جانا، ایسا نہ ہو جب میں آؤں تو دور تک خالی رستہ ہو۔ وعدہ کرو میرا انتظار کرو گی؟ زبدہ نے ہولے سے سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ، اب میرا سفر قدرے آسان ہو جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا خود کلامی کے سے انداز میں گویا ہوا تھا۔ رات پھر آمنہ بیگم سے ہادی کا جھگڑا ہو گیا، ویسا ہی جھگڑا جیسے عموماً ہوا کرتا تھا، مگر اب کہ یوں ہوا کہ صبح ہوتے ہی وہ بیگ اٹھا کر جانے کہاں چلا گیا۔ اس وقت وہ سب سو رہی تھی، اس لیے کسی کو اس کے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ وہ تو صبح جب آمنہ بیگم کے کہنے پر زبدہ اسے جگانے گئی تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ ہادی کمرے میں نہیں ہے نانو، اس نے آ کر اطلاع دی۔ باتھ روم میں ہوگا، تم اس کے لیے ناشتہ بنا دو، ابھی شور مچاتا آ جائے گا۔ وہ باتھ روم میں بھی نہیں ہے نانو، اس نے دھیرے سے کہا تو آمنہ بیگم کو جیسے خطرے کا احساس ہوا۔ کہاں گیا وہ ایک دم اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف لپکیں۔ رومی بجو اور شمع آپی بھی پیچھے گئیں۔ خالی کمرہ، خالی الماری، سوٹ کیس غائب۔ آمنہ بیگم تیورا کر گر پڑیں۔ رومی بجو تیزی سے آگے بڑھی اور انہیں سہارا دے کر بیڈ پر لائیں۔ وہ کہیں چلا گیا۔ رات بہت ناراض تھا نا مجھ سے، میں نے کیوں کیا اسے ناراض؟ وہ روتے روتے یہی تکرار کیے جا رہی تھی۔ نانو، آپ نے بھی تو اسے ہر رپورٹ پہنچانی ہوتی ہے۔ اب اگر رومی کو دیکھنے آنے والوں نے لمبے چوڑے جہیز کی لسٹ تھمائی تو کیا ضرورت تھی کہ ہادی کو اس کی اطلاع دی جاتی؟ جب آپ نے ریجیکٹ کر ہی ڈالا تو خواہ مخواہ گھر میں بدمزگی پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ شمع آپی نے کہا تو نانو نے بغور ان کا چہرہ دیکھا، پھر دوپٹے سے منہ ڈھانپ لیا۔ رومی بجو گلوکوز گھول کر لے آئی تھی اور اب انہیں چمچ سے پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، انہوں نے ہاتھ سے چمچ پرے ہٹایا۔ نانو پلیز، تھوڑا سا میری خاطر۔ رومی نے اصرار کیا تو انہوں نے منہ کھول دیا۔ تو میری بہت نیک بیٹی ہے۔ وہ ان کے جھکے سر پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ بھی تھا، ہادی کو یوں گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، رومی بجو نے کہا۔ شمع آپی نے گہری نظر سے انہیں دیکھا۔ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، نانو تو اجازت دے نہیں رہی تھی، مگر اس طرح وہ پیار سے روٹھ کر کسی بھی طرح نانو کو مناتا، انہیں قائل کرتا، وہ مان ہی جاتی۔ اس طرح لڑ جھگڑ کر منہ اندھیرے بنا بتائے جانا مناسب ہے کیا؟ نانو اس دن سے چارپائی پر لگ گئی ہیں، ہم الگ پریشان، خبر بھی نہیں کہاں ہوگا اس وقت۔ وہ جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا، اب یوں کڑنے سے فائدہ۔ شمع آپی واقعی مطمئن تھی یا نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی؟ کوئی نہ سمجھ پا رہا تھا۔ ارے زبدہ، تم اکیلی وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں آؤ نا، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ شمع آپی کی نظر برآمدے میں کھڑی زبدہ پر پڑی تو بلا لیا۔ وہ آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ آپی نے بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، وہ آپی، ہادی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ پتہ نہیں، مگر تمہیں کیا فکر ہے؟ تمہاری ہی تو لڑائی ہوتی ہے اس سے۔ اب جتنا بھی حلوہ اور مربے بنا کر دیں گے سب ایش سے کھانا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ زبدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ایسے تو نہیں چاہا تھا میں نے، اس نے سر جھکا لیا۔ آنسو ٹپ ٹپ گود میں رکھی ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔
کم آن بیبی، وہ آ جائے گا دیکھنا، چند ہی دنوں میں، وہ بھی ہم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور پھر نانو جیسی محبت، اور وہ بھی حلووں اور مربوں والی، کہاں سے ملے گی اسے؟ رومی بجو نے اس کے کندھے تھپ تھپائے، چہرہ اوپر کر کے آنسو پہنچے۔ شمع آپی خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ چلو تم آرام کرو، زیادہ ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں، اسے بھی ہمارے بغیر کچھ اچھا نہیں لگے گا، دیکھنا بھاگا آئے گا۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے میں آ گئی، بیڈ پر لٹا کر ماتھے پہ پیار کیا، پھر سونے کی تاکید کرتی باہر آ گئیں۔ ہادی کے رویے نے سب کو دکھی تو کر دیا تھا، مگر یہ کہ وہ سب بے بس تھیں اسے بلانے سے قاصر، کہ اس نے تو اپنا کوئی نام پتہ ہی نہ چھوڑا تھا۔ آمنہ بیگم کی طبیعت قدرے سنبھلی تو صحیح، مگر ہادی کی بے وفائی ان کے دل سے نہ نکل رہی تھی۔ ہادی نے انہیں بہت دکھ مچایا تھا، وہ ان کا لاڈلا اور چہیتا پوتا تھا، نواسیوں سے زیادہ خیال رکھتا تھا ان کا، مگر اس نے دغا دی اور ذرا سی بات پر جھگڑا کر چلا گیا۔ اصل میں نانو، جن سے ہم محبت کرتے ہیں نا، وہی ہمیشہ سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ اس روز زبدہ نے ان کی گود میں سر رکھے رکھے کہا تھا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہے، انہوں نے تائید کی تھی۔ رومی بجو اور شمع آپی کی اپنی مصروفیات تھیں، وہ بھی ممکن حد تک ان کی دلجوئی کرتیں، مگر یہ کہ کچھ زخم باتوں سے نہیں بھرا کرتے۔ ہادی نے بھی انہیں ایسا ہی زخم لگایا تھا جو بھرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ زبدہ، زبدہ، اندر سے سامان تو لا، باداموں کا حلوہ بنا دوں۔ بیٹھے بیٹھے جانے کیا خیال آیا ان کے جی میں۔ کیا کریں گی نانو؟ اس نے پوچھا۔ ہادی کو پسند ہے، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، پھر قدرے رک کر کہنے لگی، تمہیں بھی تو پسند ہے، لاؤ بنا دوں۔ سارا دن پڑھائی کرتی ہو، دماغ کھپاتی ہو، خشکی ہو جاتی ہے اس طرح۔ نہیں نانو، جی نہیں چاہتا، اور مجھے تو ویسے بھی حلوہ پسند نہیں ہے، پہلے تو چھین چپٹ کر کھایا کرتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ چل لا، میں بنا دوں۔ انہوں نے زبردستی سے کچن کی طرف دھکیلا تو وہ بادل نخواستہ آ گئی۔ نانو نے حلوہ بنایا تو مگر یوں ہی پڑا رہا، کسی نے ہاتھ نہ لگایا، یا تنگ آ کر انہوں نے ہمسایوں کے ہاں بھجوا دیا۔ ضائع کرنے سے تو بہتر تھا کہ کسی کے پیٹ میں چلا جاتا۔ اس کے بعد بھی وہ مربے اور حلوے بناتی رہتی، مگر پھر اٹھا کر بچوں میں بانٹ دیتی یا کسی کے گھر بھجوا دیتی۔ کالج سے لوٹی تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل نظر آئی، شاید ہادی آ گیا۔ دل خوش فہم میں پہلا یہی خیال آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں پہنچی، رومی بجو اور شمع آپی کوکنگ میں مصروف تھی۔ ہادی آ گیا نا؟ خوشی سے معمور آواز میں پوچھا۔ رومی بجو نے ایک نظر اس کے پر امید چہرے پر ڈالی، پھر رفیع میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ہادی تو نہیں، تایا جی آئے ہیں جاپان سے، ساتھ میں تائی جی اور ان کے بچے بھی ہیں۔ تایا جی؟ کون سے تایا جی؟ جہاں تک اس کی معلومات تھی، ان کا کوئی عزیز آج تک دیکھا تو کیا سنا بھی نہیں گیا تھا۔ اپنے تایا جی، جاؤ سلام کر کے آؤ، کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ انہوں نے اسے باہر کی طرف دھکیلا، وہ قدرے جھجکتی اندر داخل ہوئی اور سلام کیا۔ یہ زبدہ ہے، سب سے چھوٹی، یہی تو تھی گود میں جب یہ حادثہ ہوا، نانو ابدیدہ لہجے میں تعارف کروا رہی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص نے اشارے سے پاس بلایا، وہ قریب گئی تو اسے ساتھ لپٹا لیا۔ میں اتنی دیر بچیوں سے دور رہا، یقین مانیے خالہ جان، میں نے بہت کوشش کی پتہ چلانے کی، جب اچانک یہاں سے خط اور ٹیلی فون جانے بند ہوئے تو میں نے خود بے شمار فونز کیے، ٹیلی گرام بھیجے، مگر آگے سے کوئی ہوتا تو ریسیو کرتا۔ پھر میں نے سمجھا کہ شاید نعیم میری بات سے ناراض ہو گیا ہے، میں نے رومانہ کا رشتہ مانگا تھا حسیب کے لیے۔ پھر جب سب رابطے منقطع ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ نعیم کو میری بات پسند نہیں آئی، تبھی اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ پھر میں نے خود پاکستان آنے کا ارادہ کیا تو حادثے میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو بیٹھا۔ یہ ثانیہ ابھی ہم نہیں بھولے تھے کہ شجاع کی دلہن چل بسی، بس ہم تو اسی طرح حادثوں میں گرے کہ سب کچھ بھول گئے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ایک قیامت یہاں بھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں تو بھائی سے اپنی امانت لینے آیا تھا، مگر وہ خود، او خدایا! انہوں نے سرد آہ بھری۔ زبدہ تائی جی سے مل کر یونیفارم تبدیل کرنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ایک اچھی خبر سننے کو ملی تھی، اور وہ یہ خبر جلد از جلد رومی بجو کو سنانا چاہتی تھی۔ بے شک ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس سے پہلے اور بعد میں کچھ بھی کرنا انسان کے دائرۂ اختیار میں نہیں۔ رومی بجو کا جوڑا آسمانوں پر طے ہو چکا تھا، پھر کہیں اور بات بنتی بھی تو کیسے؟ کاش ہادی تم بھی یہاں ہوتے تو تمہیں کتنی خوشی ہوتی۔ اس نے ریک پہ دری اس کی تصویر کو دیکھا اور پھر کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا۔ حسیب کو واپس جانا تھا، سادگی سے نکاح کی رسم ہوئی، حسیب نے کاغذات تیار کروائے اور رومانہ بجو رخصت ہو کر سسرال پہنچی۔ نانو کے سر سے ایک بوجھ اترا اور وہ قدرے طمانینت کا سانس لے پائیں۔ رومی بجو کے جانے سے گھر مزید خالی خالی لگنے لگا تھا۔ تایا جی کچھ دن ٹھہرے، پھر ایک عرصے سے بند پڑے نعیم حسن کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ ان کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ حسیب کا وہاں اپنا کاروبار تھا، اس لیے اس کا جانا تو لازمی تھا۔ کچھ عرصے بعد تایا جی کی کوششوں سے ہی شمع آپا کا بھی رشتہ طے پا گیا کہ چھوٹے بھائی نے جو رشتہ بچپن میں مانگا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اب ان کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا کہ ان کی اولاد ان کے بس میں نہیں رہی تھی۔ وہاں کے ماحول نے اور کچھ ماں باپ کی لاپرواہی نے انہیں خود سر بنا ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ ماں باپ کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔
خود تایا جی بھی ایسی صورتحال میں یتیم بھتیجی کو اس جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے انہوں نے دیکھ بھال کر مناسب رشتہ طے کر دیا۔ شمع آپی کی شادی سے چند روز قبل ہی بذریعہ ڈاک ایک بھاری لفافہ موصول ہوا۔ کھولنے پر پتہ چلا ہادی نے پیسے بھجوائے تھے اور ساتھ میں اپنی خیریت کا خط۔ نانو نے پیسے اٹھا کر پرے پھینک دیے۔ ہمیں نہیں چاہیے اس کے پیسے، واپس بھجوا دو اور لکھو کہ آئندہ سے ہمیں نہ بھجوائے، ہم کوئی فاقوں نہیں مر رہے۔ زبدہ نے پیسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیے کہ لفافے پہ اس کا پتہ درج نہ تھا۔ اس نے خط کتنی بار پڑھا کہ شاید اس کے نام کی کوئی تسلی، کوئی وعدہ ہو، مگر پورے خط میں ایسا کوئی ذکر نہ تھا۔ ہادی کے خط نے اسے اتھا اداسیوں میں پھینک دیا تھا۔ شمع آپی کی شادی کی مصروفیات ختم ہوئی تو زندگی جیسے ٹھہر سی گئی۔ گھر بالکل خالی ہو گیا۔ وہ دو لوگ تھے، نانو سارا دن چپ چاپ بیٹھی رہتی، جو وہ پوچھ لیتی۔ ہادی یاد آ رہا ہے تو بدک جاتی۔ ہرگز نہیں، وہ نافرمان مجھے کیوں یاد آنے لگا؟ وہ انکار کرتی، مگر وہ جانتی تھی کہ نانو اسی کو یاد کرتی ہیں۔ کئی بار خود اس نے انہیں اشک بہاتے دیکھا تھا۔ انہیں ہادی سے پیار بھی تو بہت تھا، ایک پل اسے نہ دیکھتی تو چین نہ پاتی۔ ہر وقت ہادی کا خیال، ہادی کو یہ پسند ہے، یہ بنا لوں۔ کبھی ہادی انہیں کمزور دکھنے لگتا اور وہ جانے کون کون سے نسخے آزمانے لگ جاتی۔ امتحان ہوتے، ہادی کے لیے دماغی طاقت کی چیزیں بن رہی ہیں۔ نانو نے لاڈ پیار میں اسے بگاڑ ڈالا تھا، تبھی تو وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر گھر چھوڑ گیا، ورنہ جہاں اتنی محبتیں ہوں، اتنے خیال رکھنے والے لوگ ہوں، تو بندے کا جی کہاں چاہتا ہے کہیں جانے کو۔ مگر بقول نانو، وہ بے وفا تھا اور ان کے دل میں کسی نافرمان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ دن میں کئی بار خود سے کہتی اور زبدہ مسکرا دیتی۔ نانو بھی خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے انکار کیے جاتی تھی، حالانکہ دل اب بھی اس امید میں تھا کہ وہ آ جائے تو سب کچھ بھلا کر اسے گلے لگا لیں۔ کچن سے فوراً سوندھی سوندھی خوشبوئیں نکلنے لگی اور نانو کی پکار، اری او زبدہ، سوجی نہیں مل رہی، کہاں رکھ دی؟ اور وہ زعفران بھی نہیں مل رہا، پتہ نہیں چیزوں کے پیر ہوتے ہیں یا۔ اور پھر ہادی حلوے کی پلیٹ بڑے اسے چڑھاتا پھرے، دادو تم سے زیادہ مجھے چاہتی ہیں، اور وہ ہنس دے، کتنا اچھا لگے سب، کاش ہادی تم لوٹ آؤ، دیکھو تو ہمارا گھر کتنا سونا ہو گیا ہے۔ وہ کاموں میں الجھی سوچتی رہتی، ہر آہٹ پر سماعتیں چونک چونک جاتی، مگر کچھ وہمیں صرف ہوشیار کرنے کو ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور ہادی بھی ایسا وہمہ بنتا جا رہا تھا، مگر کبھی بھولے سے اس کی نظر کتاب میں رکھے خشک پھولوں پر پڑ جاتی تو ایک عہد دل میں چٹکیاں لینے لگتا، میرا انتظار کرنا زبدہ، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا لوٹ کر تمہارے پاس آؤں گا، کہ میرا ہر راستہ تم تک آن پہنچتا ہے۔ اور تب وہ ایک نئے سرے سے خود کو قائل کرتی، ہاں اسے لوٹ کر آنا ہے۔ آنکھوں میں انتظار کے دیپ جلنے لگتے، ہونٹوں پر مسکراہٹیں بھی اتر آئیں، مگر کچھ دن گزرتے کہ نا امیدیاں پھر اس کا گھراؤ کرنے لگتیں، ہونٹوں میں کھلی مسکراہٹیں مرنے لگتی، آنکھوں میں جوت کی جگہ نمی اترنے لگتی۔ انتظار بڑی اذیت ناک چیز ہے، اور خصوصاً ایسا انتظار جس کی کوئی حد بھی نہ ہو، کوئی خبر نہ ہو کہ منتظر چھوڑ جانے والا کب لوٹے گا بھی یا راستہ بدل کر کسی اور منزل کی جانب چل نکلے گا۔ انتظار اور خوف مل کر جس اذیت کو جنم دیتے ہیں، وہ بھی اسی اذیت کا شکار تھی۔ ہادی کا ڈرافٹ 2-3 ماہ بعد آ جاتا، جسے نانو سے چھپا کر وہ الماری میں بند کر دیتی۔ کچھ معاملوں میں بے خبری اچھی ہوتی ہے۔ نانو پہلے ہی دل گرفتہ تھی، ہادی کا خط پا کر مزید ہو جاتی، کئی دن چپ ان کا احاطہ کیے رکھتی۔ اس کا حل یہی نکالا کہ جیسے ہی ہادی کا خط آتا وہ الماری میں چھپا ڈالتی، جانتی تھی کہ نانو کبھی اس سے نہیں پوچھیں گی اور خود سے وہ کبھی نہیں بتاتی تھی۔ اس روز تایا جی آئے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ حسیب کا کوئی دوست تھا، اس کے ساتھ ہی کام کرتا تھا، اس نے زبدہ کا رشتہ مانگا تھا۔ زبدہ نے سنا تو سناٹے میں رہ گئی، اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ تایا جی نانو کو مطمئن کر رہے تھے، خود رومی بجو نے بھی حمایت کی تھی۔ وہ گھبرا کر رہ گئی۔ نانو نے کوئی خاطر خواہ جواب تو نہیں دیا تھا، مگر وہ سوچ ضرور رہی تھی، ہادی جانے کب آئے، اور اگر آئے بھی تو ہو سکتا ہے وہیں سے دلہن لے آئے۔ ایسے میں زبدہ کو بٹھانے رکھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی انہوں نے زبدہ سے رائے مانگی۔ نانو آپ جانتی ہیں اس نے مجھ سے عہد کیا تھا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ کیسا عہد؟ وہ نافرمان لڑکا اس قابل نہیں کہ اس کے انتظار میں عمر برباد کی جائے۔ اگر ایسا کوئی خیال ہوتا اس کے دل میں تو یوں نہ جاتا، اور اگر چلا ہی گیا تھا تو کوئی تو راستہ رکھتا، پیسے بھجوا کر سمجھتا ہے کہ حق ادا کر دیا، ہمیں اس کے پیسوں کی نہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس کا مقدمہ لڑتی بھی تو کس برتے پر؟ ان چند پھولوں پر جو جانے کس موڈ میں آ کر پہنا دیے تھے۔ اسے تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے ان پھولوں کے عوض خود کو رہن رکھا ہے۔ وہ تو بھول چکا ہوگا کہ کسی نے اس کو اپنا پابند کیا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ لوٹ کر آئے تو اسی کے پاس آئے، ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا عنوان ہی بدل جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے اس نے خود کو مطمئن کرنے کو بے شمار تعویلیں دی، مگر ان سوکھے پھولوں میں ابھی خوشبو باقی تھی۔ شمع آپی نے سنا کہ نانو زبدہ کا رشتہ طے کر رہی ہیں تو بھاگی آئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں نانو؟ زبدہ تو ہادی، مت نام لو اس کا۔ نانو نے ان کی بات کاٹ ڈالی۔
میں اس کے انتظار میں اپنی پھول جیسی بچی کی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ مگر نانو، وہ مجھ سے وعدہ لے کر گیا تھا کہ میں زبدہ کو اس کی امانت جان کر رکھوں گی۔ تجھ سے، نانو چونکی، تجھ سے وعدے و وعید کب ہو گئے اس کے؟ وہ نانو، اسے میں نے ہی بھیجا تھا۔ شمع آپی کے اعتراف نے دونوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ کیا کہہ رہی ہے شمع تو؟ نانو کو جیسے یقین نہیں آیا۔ وہ میرے کہنے پر ہی باہر گیا ہے نانو۔ اس روز جب رومی کو دوسری بار ریجیکٹ کیا گیا تھا تب میں نے اسے کہا کہ وہ تیاری کرے، وہ لڑائی تو بہانہ تھی، اسے اس روز صبح جانا ہی تھا۔ ہم دونوں کا خیال تھا کہ آپ ایسے نہیں جانے دیں گی، اس لیے یہ سب کرنا پڑا۔ شمع آپی سر جھکائے بول رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شمع، تو نے کس قدر زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، میرے ساتھ؟ مجھے تو بتایا ہوتا۔ پیسہ ہماری ضرورت ضرور تھا، مجبوری تو نہیں۔ آج تک اس نے جتنے بھی روپے بھجوائے ہیں ہم پہ ایک کوڑی حرام ہے، سب جوں کا توں رکھا ہے، اور تم نے بھی چھپایا اس بات کو، ہمارے تڑپنے کا تماشا دیکھتی رہی۔ نانو بے حد دکھی ہو گئی تھی۔ ان سے سب کچھ چھپایا گیا، سب کچھ بالا ہی بالا طے ہو گیا، اور وہ آج تک اس شرمندگی میں ڈوبی رہی کہ وہ ان کی وجہ سے گھر چھوڑ گیا ہے، جبکہ وہ جھگڑا تو طے شدہ تھا۔ مجھے معاف کر دے نانو، لیکن رومی کے مستقبل کے لیے یہ ضروری تھا۔ وہ خاموشی سے منہ دوسری طرف کیے لیٹ گئیں۔ جان سے زیادہ عزیز اولاد نے انہیں بہت دکھ دیا تھا، اور پہلی بار اس نے ہادی کا خط کھولا۔ پہلے جو خط آتے تھے وہ نانو خود ہی کھولتی تھی، اس کے بعد اس نے آنے والے تمام خطوط بغیر کھولے الماری میں بند کرنا شروع کر دیے تھے۔ آج شمع آپی کے جانے کے بعد اس نے تمام خطوط نکالے اور کھولنے لگی۔ سب میں بھیجی جانے والی رقم کی تفصیل اور اپنی خیر خیریت کی چند لائنیں ہی لکھی ہوئی تھیں۔ ہاں، ایک خط جو اس کی طرف سے تقریباً 2 ماہ پہلے موصول ہوا تھا، اس کے بعد کچھ بھی نہ آیا تھا۔ اس نے جلدی میں گھسیٹی لائنوں میں نظر دوڑائی۔ وہ خط اس کے نام تھا۔ لکھا تھا: زبدہ، آج پہلی بار تم سے مخاطب ہوا ہوں۔ آج سے پہلے میں نے قصداً نہ تمہارے بارے میں لکھا نہ پوچھا، اس لیے کہ مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ دل کے بہت قریب ہوتے ہیں نا، ان کے سب موسموں کی خبر رہتی ہے، بس اسی لیے میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ میں جانتا ہوں تم بھی میرے بغیر اداس ہو، مگر ابھی تمہاری اس اداسی کا حل نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ میں ابھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ زبدہ، دولت کمانے کا بھی اپنا لطف ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ رومی، بجو اور شمع آپی کی شادی کے لیے رقم اکٹھی کرنے کے بعد لوٹ آؤں گا، مگر زبدہ یہاں اتنی دولت ہے کہ جی چاہتا ہے سمیٹتے چلے جائیں۔ جتنی رقم میں نے بھجوائی ہے، امید ہے رومی، بجو اور شمع آپی کی شادیاں دھوم دھام سے ہو جائیں گی۔ میں اپنا ایڈریس بھجوا رہا ہوں، ان کی شادی کی تصویریں ضرور بھجوانا، اور اپنی بھی ایک خوبصورت سی تصویر۔ دیکھوں میری جدائی نے تمہیں کتنا بدل دیا ہے۔ نانو، تم مجھ سے بے حد خفا ہوں گی، خیر انہیں منا لوں گا۔ میرے لیے مربے اور حلوے تو ضرور بناتی ہوں گی، اور وہ سارا کچھ یقیناً تم ہی چٹ کرتی ہوں گی، ہے نا؟ زبدہ، میں چاہتا ہوں میرا بینک بیلنس اتنا ہو جائے کہ آئندہ نسل کو کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارے بچے ان مشکلات کا سامنا نہ کریں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ اب میں تب ہی آؤں گا جب میرے پاس ایک محفوظ مستقبل ہوگا، ایک خوشحال اور محفوظ مستقبل، اور مجھے یقین ہے تم میرا انتظار کرو گی، اس وقت تک کرو گی نا؟ تمہارا ہادی۔ اس نے خط طے کر کے دوبارہ لفافے میں ڈالا اور باقی سارے خط اٹھا کر الماری میں رکھ دیے۔ تم تو لکشمی دیوی کے تعاقب میں ہو، یہ غریب سی زبدہ تو اس انتظار میں مٹی ہو جائے گی، اور تب تمہارے اس محفوظ اور خوشحالی مستقبل میں غریب لڑکی شاید ایڈجسٹ نہ کر پائے۔ ہو سکتا ہے پرانی اور ناکارہ شے سمجھ کر تم مجھے پھینک ڈالو، پھر میں ان سوکھے پھولوں کا سہارا لے کر کب تک چل سکوں گی؟ معاف کرنا ہادی، بہت کم ہمت ہوں میں۔ پھر بھی اگر تمہیں میرا امتحان مقصود ہے تو یوں ہی صحیح، کیا خبر دولت کی ہوس میں کہیں اس ننھی سی محبت کی جگہ رہ ہی جائے، اور تم لوٹو تو ویسے ہی ہو، ہمارے اپنے ہادی۔ وہ نانو کے پاس آ بیٹھی، دھیرے دھیرے انہیں سمجھاتی رہی کہ شمع آپی اور ہادی بے قصور ہیں، انہوں نے ہمارا بھلا ہی سوچا تھا، انہیں معاف کر دیا جائے۔ اور نانو فوراً تو نہیں، مگر اگلے چند دنوں میں اس بات کو قبول کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ یوں بھی وہ لوگ جن دل سے قریب رکھا جاتا ہے، ان سے ناراض کب ہوا جاتا ہے؟ یہ تو وقتی غصہ ہوتا ہے، اتر جاتا ہے خود بخود ہی۔ تو ان کا غصہ بھی اتر چکا تھا، جو تھوڑی بہت ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تبھی تو اگلی بار جب شمع آپی آئیں، ان سے کہنے لگی، ہادی سے کہو آپ لوٹ آئے، بس بہت کما لیا اس نے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ زبدہ، تمہارے پاس ایڈریس ہوگا ہادی کا؟ انہوں نے زبدہ سے پوچھا۔ جی آپی ہے، ابھی لا کر دیتی ہوں۔ بھول میں موہوم سی امید جاگی تھی، شاید آپی کے کہنے سے وہ آ جائے۔ اس نے فوراً ہی انہیں ایڈریس لا کر دیا۔ بس نانو، آپ مطمئن رہیں، میں آج ہی لکھوں گی کہ آ جاؤ، تمہاری سب خطائیں معاف ہو چکی ہیں۔ شمع آپی نے لاڈ سے نانو کے گلے میں بائیں حمائل کی۔ نانو نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اللہ کرے
رومی بچوں کا خط آیا تھا اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر حسیب بھائی کے دوست کی سفارش کی تھی، بہت سی خصوصیات گنوائی تھیں موصوف کی۔ نانو شش و پنج میں پڑ گئی۔ اصل میں وہ ہادی کی طرف سے کسی جواب کی منتظر تھی۔ شمع آپی نے پیغام تو بھجوایا تھا اور انہیں قوی امید تھی کہ ہادی ان کا خط پاتے ہی دوڑا چلا آئے گا، مگر اس وقت انہیں سخت مایوسی ہوئی جب اس نے لکھ بھیجا کہ فی الحال اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں، کم از کم 5 سال تک تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نانو نے سنا تو بھڑک اٹھی، اتنی دولت کا کیا کرے گا وہ، نہ جانے اس کی عقل میں یہ بات کیوں سما گئی ہے۔ شمع اسے لکھو کہ وہ فوراً سے پیشتر آ جائے، ورنہ میں زبدہ کا نکاح کر رہی ہوں حسیب کے دوست کے ساتھ۔ نانو تو فیصلہ سنا کر مطمئن ہو گئی، شمع کی جان پہ بن گئی۔ نانو آپ جلدی میں فیصلہ کر رہی ہیں، اس نے احتجاج کیا۔ تم چپ رہو، انہوں نے جھڑک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہادی اپنی ضد کا کتنا پکا ہے، اس نے اگر 5 سال کا لکھا ہے تو 5 سال بعد ہی آئے گا، پہلے ہرگز نہیں، اور نانو اس کا نکاح کر دیں گی۔ شمع آپی آپ اسے لکھیں کہ نانو میرا نکاح کر رہی ہیں، ایک بار آ جائے پھر بے شک چلا جائے۔ وہ سمجھتی تھی کہ اب اگر کچھ کر سکتی ہیں تو صرف شمع آپی۔ ہاں میں کوشش کرتی ہوں، تم فکر مند نہ ہونا۔ وہ اسے تسلیاں دے کر رخصت ہوئیں اور ساتھ ہی اس کا اطمینان بھی رخصت ہو گیا کہ نانو کے عزائم خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے تایا جی کو بھی بلوایا تھا اور مزید یہ کہ اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو خود رومی بجو بھی ان صاحب کے ہمراہ بنفس نفیس تشریف لا رہی تھیں۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی، غصہ ہادی پر بھی آ رہا تھا، اکیلی وہ ہی تو اس وعدے کی پابند نہیں تھی، وہ بھی تو برابر کا شریک تھا، پھر اسے احساس کیوں نہیں تھا؟ انتظار کی جس سولی پر وہ اسے لٹکا گیا تھا وہ قیامت تک اس پہ لٹک سکتی تھی، مگر نانو کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جوں جوں رومی بجو کے آنے کے دن قریب آ رہے تھے، اس کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر سے ہادی کی بھی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ آپی نے یکے بعد دیگرے 2 خط بھیجے تھے، مگر وہ خاموش تھا۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے؟ وہ دن رات اسی سوچ میں غلطاں تھی۔ نانو کو بھی 1-2 بار دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ہتے سے اکھڑ جاتی تھی۔ ہادی کی حمایت میں تو ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھیں، بس ایک ہی بات پہ اڑ گئی تھی، اگر وہ اگلے ماہ کی 15 تک لوٹ آیا تو ٹھیک، ورنہ زبدہ کا نکاح حسیب کے دوست سے ہو جائے گا۔ وہ بے چین روح کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہی، مگر چین نام کی چڑیا شاید دل سے اسی روز اڑ گئی تھی جب ہادی یہاں سے گیا تھا۔ رومی بجو کے آنے میں 1 دن رہ گیا تھا۔ وہ پریشان پریشان سی شمع آپی کی طرف چلی آئے، شاید کوئی جواب آ گیا ہو، مگر ان کی مایوس آنکھوں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ پھر بھی ہمت کر کے اس نے پوچھا، آپی کوئی جواب؟ آپی نے ایک گہری افسردہ سی نظر اس کے مزمحل چہرے پہ ڈالی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ آپی ہو سکتا ہے اسے لیٹرز نہ ملے ہوں، راستے میں کہیں کھو گئے ہوں، دل تھا نا ابھی تلخ خوش فہمیوں میں مبتلا تھا۔ ہاں اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کے چانسز کم ہیں۔ میں نے تمام لیٹرز رجسٹری کے ذریعے بھجوائے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ خود بھی کم پریشان نہیں تھی اور رومی بجو کے آنے تک وہ ہادی کے لوٹ آنے کی بے شمار دعائیں مانگ چکی تھی، مگر کوئی دعا بھی بارآور ثابت نہ ہوئی تھی۔ رومی بجو ان موصوف کے ساتھ تشریف لا چکی تھیں، وہ سیدھی تایا جی کے ہاں گئی تھی، وہیں سے شام کو وہ سب آ رہے تھے۔ شمع آپی کو بھی نانو نے بلوا لیا تھا۔ زبدہ کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی، وہ بار بار امداد طلب نظروں سے شمع آپی کی طرف دیکھتی اور وہ نظریں چرا جاتی۔ وہ خود بھی اس معاملے میں اتنی بے بس تھی، نانو کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ آپی میں پاگل ہو جاؤں گی، شام کو وہ بے بس ہو کر رو دی۔ دھیرج زبدہ، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور کمرے میں لے آئیں۔ نانو کون سا ابھی نکاح کرنے جا رہی ہیں؟ ابھی تو لڑکا دیکھیں گی، پسند آئے گا تو بات چلے گی، اور ہو سکتا ہے اسی اثنا میں ہادی آ جائے، ابھی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر رومی بجو سے بھی بات کروں گی میں۔ ڈونٹ وری بیبی، انہوں نے اس کے بہتے اشک صاف کیے، خود کو نارمل رکھو، ابھی کچھ نہیں ہو رہا، یوں سمجھو بیری پہ ایک پتھر آیا ہے، چاہے یہ پتھر بیری ہی توڑ لے جائے، اس نے پرائی آواز میں کہا۔ آپی ہنس دی، یہ تو پتھر پھینکنے والے کی قسمت پر منحصر ہے، پرسنالٹی تو اچھی ہے۔ آپی کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا، تعلیم بھی اچھی خاصی ہے، وہ دوبارہ گویا ہوئیں، ویل مینرڈ بھی ہے، اور میرا خیال ہے نانو کو پسند آ گیا ہے۔ آپی پلیز، وہ ملتجی ہوئی، حقیقت بیان کر رہی ہوں اور تم بھی حقیقت پسند بنو۔ ہادی آنے والا ہوتا تو اب تک آ جاتا، اس کے سر پر تو دولت جمع کرنے کا بوجھ سوار ہے، خواہ کچھ ہو جائے وہ سرمایہ دار بنے بغیر نہیں آئے گا۔ حارث کے پاس سب کچھ ہے، وہ تمہیں محفوظ مستقبل دے سکتا ہے، مگر آپی، ہادی، میں نے وعدہ کیا تھا اس سے۔ آپی، اس سمے آپی بھی مخالف صف میں نظر آ رہی تھی۔ اس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ صرف تم ہی اس وعدے کو جان کا روگ بنا بیٹھو۔ وعدے لینے والے کے ذمے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور ویسے بھی اس عمر کے وعدے بس ٹوٹ جانے کے لیے ہوتے ہیں،
تم حارث کے متعلق سوچو، وہ واقعی بہت اچھا لڑکا ہے، ہادی کی طرح کا لاؤبالی پن بھی نہیں ہے اس میں۔ آپی، آپ تو اس طرح نہ کہیں، وہ آپی کے کہنے پر گیا تھا، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ ہاں تو میں نے یہ کب کہا تھا وہیں بیٹھ جائے، وہ خود بھی دولت اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال تمہیں اس کے وعدوں کے پیچھے زندگی تباہ کرنے کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی ضرورت۔ خود کو ریلیکس رکھو، بلکہ اپنے ذہن کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کرو۔ کل کیا ہوا تھا بھول جاؤ، یہ یاد رکھو کہ کل کیا ہونا ہے۔ آپی کہتی باہر چلی گئیں۔ اس نے بے بسی سے ہونٹ کچلے اور اشکوں کو بہہ جانے دیا۔ آئی ایم سوری ہادی، میں وعدہ نہیں نبھا سکی۔ اس نے سوکھے گجروں پہ ایک نظر ڈالی اور کتاب بند کر کے شیلف میں سب سے پیچھے رکھ دی۔ حارث اس کو ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا، یوں بھی وہ تنہا تھا، ماں نہ باپ نہ ہی کوئی بہن بھائی، سب کچھ اسے خود ہی کرنا تھا، مگر حسیب اور اس کے گھر والوں نے اس کا بے حد ساتھ دیا تھا۔ اسے کسی بھی مقام پر اپنے تنہا ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ چونکہ زبدہ کا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات تیار ہونے تھے، اسی لیے نکاح کی رسم کے لیے جمعے کا دن مقرر ہوا۔ وہ خاموشی سے سب تیاریاں دیکھ رہی تھی، آپی اور رومی بجوں کے بازار کے چکر، نانوں کا ہولنا، سب کچھ بھی اس کے اندر کے سناٹے کو کم نہیں کر سکا تھا۔ وہ شخص جس سے چند روز بعد اس کی حیات کا ناطہ جڑنے والا تھا، وہ کیسا ہوگا، اس بارے میں اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ ذہن تو ایک ہی بات پہ اٹکا ہوا تھا، اسے وعدہ خلافی کی، اور جو ہادی لوٹ آئے اور اسے نہ پائے تو اس پر کیا بیتے۔ لڑکی کہاں گم ہے؟ نانوں نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ میں پوچھتی ہوں آخر ہوا کیا ہے جو اٹھوائی کٹوائی لیے پڑی ہے؟ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں مگر تمہیں کوئی خبر ہی نہیں۔ وہ ٹٹولتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں نانو، اس نے سر جھکا لیا۔ اچھا، نانوں نے بھی نہیں کریدا۔ وہ جانتی تھی مزید پوچھیں گی تو وہ تمام باتیں جن پر ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے کھل جائیں گی، اور تب وہ ضبط کے تمام حوصلے کھو بیٹھیں گی۔ انہوں نے اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیتی چلی گئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اپنے تمام گزرے ہوئے کل کو بلا کر اس کو ایک نئی شاہراہ پر قدم رکھنا تھا۔ رومی بجو جھلملاتا آج کی گلابی خوبصورت کام سے مزین سوٹ اس کے سامنے رکھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تایا کی بیٹی زنیرہ نے مہندی لگائی تھی۔ رات وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے جلد ہی سو گئی تھی، مگر صبح ہوتے ہی زنیرہ نے اس کا پیچھا لے لیا تھا۔ دلہن مہندی کے بغیر اچھی نہیں لگتی، اور پھر حارث بھائی کو مہندی سے سجے ہاتھ بہت پسند ہیں، اس نے چھیڑا تھا، اور اس نے ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلا دی تھی۔ مہارت سے لگائی گئی مہندی اب سوکھ چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر چینی کا پانی ہاتھوں پر لگایا کہ بقول زنیرہ اس طرح مہندی کا رنگ زیادہ چڑھتا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے کپڑے چینج کیے۔ اسی وقت آپی ہتھیار سنبھالے اندر داخل ہو لیں اور اس پر حملہ کر دیا، اور جب اسے چھوڑا تو وہ یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ آپی اتنا گہرا میک اپ؟ اس نے آئینے میں چہرہ دیکھا، کوئی گہرا نہیں۔ انہوں نے پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ وہ چپ ہو گئی۔ نکاح کے بعد رومی بجو اندر آئیں، وہ منہ ہاتھ دھو کر میک اپ اتار چکی تھی۔ یہ کیا کیا زبدہ؟ وہ پونچھی رہ گئی۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ بہت اوور محسوس ہو رہا تھا مجھے، اور پھر رسم تو ہو گئی۔ اس نے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم کی طرف بڑھی۔ رکو، ابھی چینج مت کرنا، حارث تمہیں باہر لے جانا چاہتا ہے۔ زبدہ یکلخت سرد پڑ گئی۔ مگر کیوں؟ اس نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ بھئی اب تم اس کی منقوہہ ہو، حق ہے اسے۔ بجو نے چھیڑا، مگر یہ مناسب نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی، وہ مصمم لہجے میں کہتی باتھ روم کی طرف بڑھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ حارث کو چند باتیں کرنا ہے تم سے، کہے گا نہیں تمہیں؟ چلو، وہ باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہے۔ بجو نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی، دوسرے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور اسے تقریباً کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ بجو، نانو، اس نے صدائے احتجاج بلند کی۔ وہ انسنی کر گئی۔ گاڑی کے قریب حسیب بھائی بھی کھڑے تھے۔ اسے مارے شرم کے پسینہ آ گیا۔ دوپٹہ جو سرک کر کندھے پر آ گیا تھا فوراً سر پہ لے لیا۔ جلدی واپس آنا، حسیب بھائی نے حارث سے ہنستے ہوئے کہا۔ بجو نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر بٹھایا اور حارث نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ بالکل خالی ذہن ہو رہی تھی۔ رہ رہ کر نانوں کا خیال آ رہا تھا، وہ کیا سوچیں گی یوں چلے آنے پر۔ آپ بولتی نہیں ہیں کیا؟ حارث کی گمبھیر آواز پر اس نے ذرا کی ذرا سر اٹھایا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ آپ نے میک اپ کیوں اتار دیا؟ اگلا سوال یہ تھا۔ بجو بتا رہی تھی آپ غضب ڈھا رہی ہیں تیار ہو کر۔ زبدہ کو کانوں کی لویں تپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں زیادہ دیر بناوٹی ماحول میں خوش نہیں رہ سکتی۔ گڈ، وہ خوش ہو گیا۔ مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں صاحب کو، بناوٹ سے مبرا پرخلوص۔ میرا خیال ہے ہماری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ وہ اس پیشن گوئی پہ خاموش رہی۔ آپ کو گجرے پسند ہیں؟ اچانک اس نے پوچھا اور وہ کام کر رہ گئی۔ وہ گاڑی پارک کر کے دکان سے گجرے لینے چلا گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، معصوم سی خوشیاں۔ وہ واپس آ کر کہنے لگا، لاگت تو ان پر بھی آتی ہے۔ بلا ارادہ ہی اس کے منہ سے نکل گیا۔
حارث نے ایک لمحہ بطور اس کو دیکھا، پھر ہنس کر کہنے لگا، لاگت تو ہر چیز پر آتی ہے، اس دنیا میں کچھ دے کر کچھ ملتا ہے، جب تک ہم کچھ دیں گے نہیں کچھ یوں ملے گا کیسے؟ مگر کچھ خوشیاں ہمیں ایسے ہی حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب کچھ دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔ دل کا سکون، محبت تو بنمول ہے، ان کی قیمت کوئی بھی نہیں چکا سکتا کہ یہ تو قسمت سے ملتی ہیں جیسے آپ قسمت سے مل گئی ہیں۔ وہ قدرے شوق ہوا، لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ دولت سب کچھ نہیں مگر بہت کچھ تو ہے، یوں ہی تو دنیا اس کے پیچھے دیوانی نہیں۔ کمان زبدہ بھائی، جن کے لیے ہے ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو دولت کے مفہوم کو چور ہیں۔ خیر چھوڑیے اس فضول بحث کو، اگر اجازت دیں تو یہ گجرے میں پہنا دوں، تم اب اس کی منقوہ ہو اور تم پر حق ہے اس کا۔ رومی بجوں کی آواز سماعتوں میں گونجی اور اس نے بازو آگے کر دیے۔ شکریہ۔ وہ ممنون ہو کر کلائی میں گجرے باندھنے لگا۔ پھولوں کی خوشبو سے ماحول معطر ہو گیا۔ حارث نے گہری سانس لے کر خوشبو کو اندر اتارا اور پھر شوق نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، آپ میک اپ کے بغیر بھی اتنی اچھی لگ رہی ہیں کہ جی چاہ رہا ہے سیدھا اپنے گھر لے جاؤں۔ زبدہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے خاصا محظوظ ہوا اور ہنس کر کہنے لگا، مگر حسیب سے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ 1-2 سال کے لیے رخصتی ہی ملتوی کرا دے۔ اس نے گاڑی کو گھر کے رستے پر ڈال دیا۔ زبدہ کے چہرے پر اطمینان کی رمق آ گئی۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو نانو بجو آپی دونوں بہنوئی، تایا جی تائی جی سب سامنے ہی بیٹھے تھے۔ اسے ڈیر و شرم آ گئی۔ غیر ارادی طور پر وہ حارث کے پیچھے ہو گئی۔ جلدی آ گئے تم لوگ، حسیب بھائی نے کہا۔ ادھر خوف کا عالم تھا۔ حارث نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، وہ تیزی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پھر رات گئے تک باہر سے آوازیں آتی رہیں۔ وہ دوبارہ باہر نہیں گئی۔ کلائیوں کے گجرے مہک مہک کر اس تبدیلی کا احساس دلاتے رہے جو اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ دوبارہ خوشبو کی قیدی ہوئی تھی۔ ایک بار خوشبو نے ہجر رت بخشی تھی اور دوسری بار خوشبو نے وصال رت کا یقین دیا تھا۔ حارث کی ابھی چھٹیاں باقی تھیں اور وہ چھٹیاں یہیں گزارنا چاہتا تھا۔ پھر طے پایا کہ وہ رومی بجو اور حسیب بھائی کے ساتھ ہی واپس جائیں گے۔ حسیب بھائی کو کچھ کام نپٹانے تھے، وہ ان میں مصروف تھے اور حارث روز ہی کوئی نہ کوئی پروگرام بنا کر چلا آتا۔ رومی بجو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، بظاہر بجو سے کہا جاتا، مگر نظریں زبدہ پر ہوتی۔ نہیں بھائی میرا گلا خراب ہے، تم زبدہ کو لے جاؤ، وہ اپنے آپ کو صاف بچا لے جاتی۔ زبدہ وہاں سے اٹھنے میں دیر نہ لگاتی۔ بجو تو باہر رہ رہ کر آزاد خیال ہو گئی ہیں، نانو میرا برکس نکال دیں گی۔ وہ سوچتی، وہ جتنی بار آیا اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ زبدہ کتنی بری بات ہے، وہ اتنی دور سے تمہارے لیے آتا ہے اور تم اٹھ کر اندر چلی آتی ہو۔ وہ محسوس کر لے گا اس بات کو۔ اس روز رومی بجو سمجھانے بیٹھ گئی، مجھے اچھا نہیں لگتا یوں سب کے بیچ میں سے اٹھ کر ساتھ جانا، اور پھر اتنی بھی کیا بے چینی ہے انہیں، چند دن انتظار نہیں کر سکتے؟ اگلے دن جب حارث آیا تو انہوں نے زبدہ کے خیالات اسے سنا دیے۔ وہ خوب ہنسا، پھر اسے سنانے کی غرض سے بولا، چند دن تو کیا قیامت تک انتظار کر سکتے ہیں؟ وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ تیار ہو کر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس نے جھک کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے گجرے اٹھائے اور پہننے لگی۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی حارث یہ گجرے دے کر گیا تھا۔ گجرے پہن کر اس نے ایک بار پھر اپنا جائزہ لیا۔ ونڈرفل، بہت پیاری لگ رہی ہو زبدہ۔ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور یوں لگا جیسے ساتوں آسمانوں کی گردش تھم سی گئی ہو۔ میں جانتا تھا تم میری منتظر ہوگی، اس کی گواہی یہ گجرے ہیں۔ بخدا زبدہ، میں نہیں جانتا تھا کہ تم میری خواہش کا اس قدر احترام کرو گی، وہ جذبات سے بوجھل آواز میں کہتا سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ ساکت کھڑی بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ارے زبدہ، مانا میں اچانک آیا ہوں، مگر ایسی بھی کیا حیرانی، بالکل بت بن گئی ہو۔ یہاں آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا کیا لایا ہوں۔ آج میں نے اپنی ہر خواہش پوری کر لی ہے، ہر چیز میری دسترس میں ہے۔ یہ دیکھو زبدہ، ان پھولوں کے گجروں سے کہیں قیمتی یہ سب چیزیں تمہارے روپ پہ سجنے کو بےتاب ہیں۔ اس نے بیگ الٹایا، بیڈ پر جگمگاتے زیورات پھیل گئے۔ عورت کی کمزوری زیورات ہے نا، سو میں نے تمہارے لیے بے حد زیور خریدا ہے، اور بھی جتنا چاہو گی تمہیں بنوا دوں گا۔ پتہ ہے میں دادو سے بھی نہیں ملا، تم سے ملنے کو بے چین تھا میں، سیدھا تمہارے کمرے میں آیا ہوں۔ آؤ دیکھو نا یہ سب، پھر مل کے دادو کے پاس چلتے ہیں، انہیں بھی سرپرائز دیں۔ وہ اس وقت سے خود ہی بول رہا تھا، تبھی دیکھ نہ پایا تھا کہ زبدہ کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ زبدہ، تم تصور نہیں کر سکتی میں نے کتنی دولت جمع کر لی ہے، اب ہماری کوئی خواہش تشنا نہ رہے گی۔ مجھے شمع آپی نے لکھا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہیں، اور ہاں یاد آیا، انہوں نے شاید تمہارے بارے میں بھی کچھ لکھا تھا۔ اصل میں ان دنوں ایک بہت اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، پورے 20 لاکھ کا پروفٹ تھا۔ یس، اسی وجہ سے نہ آ سکا۔ ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ دادو ایسا نہیں کریں گی، کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور تم نے بھی تو۔ خیر اب میں آ گیا ہوں، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تم یہ گجرے اتارو اور یہ کنگن پہنو، پورے 20,000 کے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ فخریہ ہو گیا تھا۔ اتارو بھی؟ اس نے آگے بڑھ کر گجرے اتارنے چاہے، وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے کرنٹ نے چھو لیا ہو۔
تم کہا کرتے تھے ہادی، دولت سب کچھ ہے، دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہادی۔ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے مگر خوشی نہیں۔ وہ خوشی جو ان 20 روپے کے گجروں میں ہے، وہ تمہارے ان 20,000 کے کنگنوں میں نہیں۔ تم ہادی، دولت کو اپنا دین ایمان سمجھنے والے سمجھ ہی نہ پائے کہ کچھ جذبے ان مادی باتوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ تم نے ضرورت کو مجبوری کا لبادہ اڑایا اور دولت سمٹنے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ بھی پلٹ کر نہ دیکھا کہ کوئی ابھی تک ان پھولوں کی خوشبو میں قید ہے جسے آسائشوں کا نہیں تمہارا انتظار تھا، انتظار لا حاصل۔ وہ ہنسی۔ میں تمہاری خوشی تھی ہادی، ایک چھوٹی سی معصوم خوشی، مگر دولت کے حصول کے لیے تم جس رستے پر اندھا دھند بھاگے، میں خاموشی سے تمہاری مٹھی سے پھسل گئی۔ تمہارے قدموں کی دھمک نے تمہیں خبر ہی نہ دی، اور اس سے پہلے ہادی کہ میں تمہارے مڑ کر دیکھنے کی خواہش میں وہیں پڑے پڑے کسی بھی نادیدہ قدم کے نیچے آ کر کچلی جاتی، نانو نے مجھے اٹھا کر محفوظ ہاتھوں میں دے دیا۔ ایسے ہاتھ ہادی جو دولت سمیٹنے کی جدوجہد میں مصروف نہیں، جو میری مکمل پناہ گاہ ہیں، وہ ہاتھ جو مجھے سونے میں پلا نہیں کر سکتے مگر پھولوں کی زنجیر میں باندھ کر اپنے تک لے جانا جانتے ہیں۔ اور تمہیں خبر نہیں کہ خوشبو میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ کبھی ان نوٹوں کی خوشبو سے نکل کر دیکھنا، دنیا میں بہت اچھی اچھی خوشبوئیں ہیں جن کو خریدنے کے لیے کچھ بھی صرف نہیں کرنا پڑتا، صرف سچے دل سے ان کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ وہ کچھ دیر کو خاموش ہوئی۔ ہادی ہاتھ میں اپنے لائے ہوئے کنگن اٹھائے ایک ٹک اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ چلو بھئی زبدہ، دیر ہو رہی ہے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ حارث کی آواز باہر سے آئی تو وہ فوراً چادر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس لہجے میں اسے کون پکار سکتا تھا؟ وہ جان گیا تھا، وہ جس فیصلے کی نشاندہی شمع آپی نے کی تھی وہ ہو گیا تھا۔ وہ زر سمیٹنے میں مصروف رہا اور کوئی اس کی متاع حیات سمیٹ کر لے گیا۔ باہر سے ملا جلا شور بلند ہو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کھولے۔ دادو، رومی، بجو، شمع آپی اور وہ کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ باہر سے کسی نے آواز دی اور وہ بیگ اٹھا کر باہر چل دی۔ دادو بھی پیچھے گئیں۔ خیر خیریت کا خط لکھنا، دادو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زبدہ نے ایک نظر اپنے کمرے کی طرف ڈالی اور دروازہ عبور کر گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے مڑا اور بیڈ پر پھیلا زیور بیگ میں بھرنے لگا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔